الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ آپ تمام اساتذہ کرام کو آج کے اس سیشن میں خوش آمدید۔ اس دعا کے ساتھ بات کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس کے مطابق اسے سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہم نے سب سے پہلے ایک تعارفی پروگرام لیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے بنیادی تصور کے اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے کام لیتے ہیں اور کن سے نہیں لیتے۔ اپنی دین کی امامت دینے کا معیار مقرر ہے، لیکن دنیا دینے کا کوئی معیار نہیں ہے، وہ ہر کسی کو مل جاتی ہے۔ اور لامالا آپ سب دین کا کام کر رہے ہیں، تو ہمیں وہ معیار اپنے اندر پیدا کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو قبول بھی فرما لیں۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے انسان تھے، اتنے بڑے اللہ والے تھے، تو انہوں نے بھی اتنے بڑے بڑے اعمال کر کے خانہ کعبہ جیسی تعمیر کر کے تو یہی دعا کی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو ہمیں وہ کام کرنے چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے اور قرب کے ہیں، اور ان کا باقاعدہ وہی اسلامی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو حکمت عملی پر مبنی ہے۔ میں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم پڑھ کے گوروں کو اور ہندوؤں کو اور سکھوں کو بھی پڑھ کے جو مینجمنٹ کے ماہر ہیں اس دنیا کے، اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان لوگوں کے پاس جو مینجمنٹ کی چابیاں ہیں وہ ساری کی ساری اسلام سے اٹھائی ہیں۔ آج چند ایک باتیں اس حوالے سے ہم کریں گے بھی، اور ان میں سے جو منصف مزاج لوگ ہیں ان غیر مسلموں میں، وہ ان معلومات کی کے حوالے بھی دے دیتے ہیں کہ اسلام کی کس جگہ سے انہوں نے یہ باتیں اٹھائی۔ آپ کو ایک پتہ کی بات اور بتلا دوں کہ یہ کوارڈرنٹ سسٹم جو ہے، آپ دیکھیں اس کے اوپر ہمارے سارے کام آ جاتے ہیں۔ یہی ہمارے استاد محترم ہے سلیمان احمد صاحب، تو وہ بیان کرنے لگے کہ یہ سٹیون کوی تھا، امریکن گورا، ٹرینڈر تھا بہت بڑا، سائیکل چلاتے جاتے گر کے فوت ہو گیا تھا، اور ایک منصف مزاج عیسائی تھا یہ۔ تو اس نے ٹائم کوارڈرنٹ سسٹم سب سے پہلے لکھا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ یہ سب سے پہلے اسی کا ہی لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد امریکن پریزیڈنٹ تھے، یہ بنایا انہوں نے تھا، لکھا اس نے تھا۔ اس کی کتاب ہے 7 Habits of Highly Effective People، کہ کامیاب ترین لوگوں کی 7 پر اثر عادات۔ یہ اس کی کتاب کے اندر یہ کوارڈرنٹ سسٹم لکھا ہوا ہے۔ میں نے ان سے عرض کی کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں، ہمارے استاد محترم چونکہ وہ امریکہ سے پڑھے ہوئے بڑے اللہ والے بندے، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں یہ ٹائم کوارڈرنٹ سسٹم آپ کو اسلام سے نکال کے دکھاؤں۔ چلے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ٹائم کوارڈرنٹ اچھے سے جاننا ہے کہاں ہے یہ، تو آپ کو 3 لوگوں کی کتابوں میں بڑا واضح ملے گا، بلکہ 4 لوگوں کی کتابوں میں۔ امام عبد الرحمن ابن جوزی، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اور ابن رجب۔ یہ 4 لوگ ہیں جن کی کتابوں میں آپ کو ٹائم کوارڈرنٹ سسٹم مل جائے گا، کام کیسے کرنے ہیں، کب کرنے ہیں، اور کہاں کہاں کرنے ہیں، یہ آپ کو مل جائے گا۔ اور مجھے وہ وقت یاد ہے جب فیصلہ آباد جامعہ سلفیہ پڑھتے ہوئے استاد محترم حافظ شریف صاحب نے 5ویں سال میں ہمیں جامع ترمذی پڑھتے وقت نصیحت فرمائی تھی، اگر آپ نے بہت کچھ سیکھنا ہے تو ابن قیم اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں۔ اور حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ نے ہمیں جامع صحیح مسلم پڑھاتے وقت 7ویں سال میں یہ بات فرمائی تھی، اگر آپ نے زندہ شیوخ سے سیکھنا ہے تو ابن قیم اور ابن تیمیہ کو پڑھیں۔ زندہ شیوخ یہ ان کے الفاظ تھے۔ تو میں نے، آپ دیکھیں کہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں، یہ لکھ رہا ہوں، یہ ساری ہمارے اہل علم کر گئے ہیں، کابر ہمارے کر گئے۔ یہ حقیقت سمجھے تو میں نے انہی کابر کی کتابوں سے نکالی۔ اور اس میں اگر آپ ایک کتاب مزید ایڈ کرنا چاہیں، سیر اعلام النبلاء امام حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی۔ اس کے علاوہ یہ تو امہات الکتب ہو گئی۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو امت نے اس کے اوپر بہت کام کیا، زیادہ کام ان چیزوں کے اوپر عربوں نے کیا ہے، اور عربوں کے بعد اگر آج کی دنیا میں سب سے زیادہ ان ٹریننگز کے اوپر کام کیا تو وہ گوروں نے کیا۔ لیکن عرب اس وقت بھی گوروں سے آگے ہیں۔ عربوں نے بہت کام، سعودی لوگوں نے بہت کام کیا۔ 2 سال پہلے کی بات ہے، ہم ایک اسی طرح کے پروگرام میں سعودیہ جانے کا اتفاق ہوا تھا، 15 دن کا ایک کورس تھا القریٰ یونیورسٹی کے،
کچھ مشائخ کے ساتھ 15 دن کا پروگرام تھا 2 سال پہلے. وہاں پر وہی سعودیہ میں جو اب ایک انقلابی کیفیت آ رہی ہے کہ الرؤیہ جو ہے نا 2020 کا 2030 کا جو رؤیہ ہے، الرؤیہ المستقبلیہ العملیہ، اس پہ جو ہے وہ لیکچرز تھے، محاضرات تھے ام القریٰ یونیورسٹی اور اس طرح دیگر جگہوں پہ. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سعودی بہت آگے نکل رہے ہیں. ویژن ہے نا، یہ 2030 ویژن ہے، اور بسوں پہ بسیں بھری ہوئی تھی. البتہ وہاں مشائخ سے مل کے کافی ساری باتوں کا اندازہ ہوا کہ ہم پاکستان میں ویژن پہ کام آزادانہ طور پہ کر سکتے ہیں بنسبت ان کے، لیکن محنت بہت زیادہ کرنا ہے. میں کافی ساری سلائیڈز ان سے لے کے آیا، کافی ساری کتابیں ان سے لے کے آیا، اور مجھے بڑا اچھا لگا. ایک شیخ مجھے پوچھنے لگے کہ اس مرتبہ اور پہلی مرتبہ جب آپ آیا کرتے کیا فرق محسوس کیا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ جب بھی میں آپ کے پاس پہلے آیا ہوں تو آپ صرف توحید اور رسالت کی بات کرتے تھے بس، اور اس مرتبہ آپ زیادہ بات کرتے ہیں تخطیط پہ، حکمت عملی، تخطیط اور اسٹریٹجی، ان چیزوں کے اوپر زیادہ بات کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ تغیر الزمان، وقت بدل گیا ہے. اور یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ سعودیہ کے مشائخ، بڑے بڑے علماء اب اس کے اوپر آ رہے ہیں. اگر ہمارے اہل علم کو اس بات کا اندازہ ہو جائے تو یقین کریں کہ ہمارے درس نظامی کے نصاب کے اندر ان ٹریننگز کو باقاعدہ ایک مادہ کی شکل میں ڈالا جائے، ایک کمپلسری سبجیکٹ ہو یہ. اور یہ فیصلہ آباد سلفیہ اساتذہ کرام نے تحریری طور پر جو مجھے ایک تاثرات یا فیڈ بیک دی تھی، اس میں یہ لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ جامعات کے جو لازمی مضامین ہیں ان میں شامل کیا جائے اس کو. تو آئیے، آج کی نشست بڑی اہم ہے، تو لمبے لمبے سانس لے لیں تاکہ کوئی نیند آئی بھی ہو، تھوڑی بہت مسائل ہوں تو وہ ٹھیک ہو جائے. بارک اللہ. تو کل ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ کوارڈرنٹ سسٹم کیا ہے. یعنی Q1 کا مطلب ہے اہم ارجنٹ، 2 اہم غیر ارجنٹ، 3 ارجنٹ غیر اہم، اور 4 غیر اہم غیر ارجنٹ. امپورٹنٹ ارجنٹ، امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ، اور امپورٹنٹ ناٹ امپورٹنٹ ارجنٹ، ناٹ امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ. آج ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کیسے نپٹیں گے ہم کیوز کے ساتھ. نپٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ جنرل ہینڈلنگ آف کیوز، کوارڈرنٹ سسٹم جو ہے اس کے ساتھ آپ ہینڈلنگ کیسے کریں گے. اب آپ دیکھیے کہ اسلام کی حکمت عملی کا اندازہ آپ کو آج انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے زیادہ ہوگا. اسلام کی حکمت سب سے بڑی چیز اسلام. لولا ان ہدانا ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کمال ہے. دیکھیے مثال کے طور پر Q1 سے نمٹنے کا طریقہ کار کیا ہے. نمٹنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کے سامنے اگر کوئی ایک Q1 ایکٹیویٹی آ گئی، کام آ گیا، اب آپ کا اس کے ساتھ ری ایکشن یا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ آپ کیا کریں گے؟ مثال طور پہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ Q1 ایکٹیویٹی ہے، اذان ہو گئی تو نماز کا ٹائم بھائی. اب ہمارا ایکشن کیا، ری ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ رد عمل، نماز پڑھیں. ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہم اس بندے کو ہاسپٹل پہنچائیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں فوری کیجیے. Q1 سے نمٹنے کا طریقہ ہوتا ہے فوری کیجیے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں جسٹ ڈو اٹ، جسٹ ڈو اٹ، فوراً کیجیے. اچھا، یہ دونوں لفظ بڑے سوچ کے لکھے گئے. فوراً اس لیے کہ ارجنٹ ہے، اور ارجنٹ وہ ہوتا ہے جو بعد میں نہیں ہو سکتا. اگر ابھی یہ چھوٹ گیا کام، بعد میں نہیں ہوگا. مثال کے طور پر آج ظہر کی نماز قریبی مسجد میں 1 بجے ہے. اگر میں قریبی مسجد میں ظہر کی نماز 1 بجے نہیں پڑھتا تو زندہ رہنے کی صورت میں زندگی بھر آج کی یہی نماز اس مسجد میں 1 بجے نہیں پڑھ سکوں گا. بعد میں مجھے الگ سے پڑھنی پڑے گی، کسی اور مسجد میں پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے، آج کلاس شروع ہوئی 11 بجے، تو کیا تھا؟ Q1 تھا. فوراً مطلب کیا؟ ارجنٹ تھا. آج کی 11 بجے کی کلاس اگر کسی بندے نے 11 بجے اٹینڈ نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بھر دوبارہ آج کی کلاس 11 بجے نہیں ہوگی، آئندہ کورس کی ہوگی. ارجنٹ کیا ہوتا ہے؟
جو آئندہ کبھی نہ ہو سکے اس کیفیت میں کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ امپورٹنٹ ہے. ہر وہ کام جو امپورٹنٹ اور اہم ہوتا ہے اور ہماری زندگی میں وہ کوئی نہ کوئی اہمیت شامل کر رہا ہوتا ہے، ویلیو ایڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ کرنا چاہیے. تو ایکٹیویٹی ہے نماز، اس کا کوڈ ہے Q1. ٹھیک ہے، اور ایکشن کیا ہے؟ جسٹ ڈو اٹ، فوراً کیجیے. ایکٹیویٹی ہے زخمی کو ہاسپٹل پہنچانا، کام یہ ہے. کوڈ کیا ہے اس کا؟ نمبر کیا ہے اس کا؟ Q1. رد عمل کیا ہے؟ اس کے اوپر ایکشن کیا لینا ہے آپ نے؟ جسٹ ڈو اٹ، فوراً کریں. والدین نے آواز دی بیٹا پانی کا گلاس چاہیے، کون سی ایکٹیویٹی؟ Q1. رد عمل کیا ہے؟ آپ فوراً کیجیے. استاد نے آواز دی عبد الرحمن ادھر آ جاؤ، کون سی ایکٹیویٹی؟ Q1. کرنا کیا ہے؟ فوراً جواب دینا. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قدم مسجد کے اندر تھا، ایک باہر تھا. علماء اصلاح فرما دے میری اگر کوئی بات مفہوم آگے پیچھے ہو. وہ دروازے کی چوکھٹ پہ بیٹھ گئے. کیوں؟ Q1 تھا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے ماں باپ کے فرمان سے بھی بڑا ہوتا ہے. فوراً اسی جگہ جسٹ ڈو اٹ، فوراً. اب دوسرا اس کا پہلو یہ ہوتا ہے اگر 2 Q1 ہیں تو ان میں سے زیادہ اہم کو کیجیے. مثلا آپ کے سامنے آ جاتے ہیں 2 Q1 ایکٹیویٹیز. اچھا یہ ساری باتیں مجھے امید ہے سب کو پتہ ہے، لیکن مس مینجمنٹ ہو جاتی ہے جب ہمیں تھوڑا سا صحیح بیلنسنگ کرنا نہیں آتی. جیسے گاڑی میں کلچ بریک اور اس کے جو ریس ہے اس میں اگر بیلنسنگ نہ ہو گاڑی بند ہو جاتی ہے نا، موٹر سائیکل بند ہو جاتا ہے. تو اس میں بیلنسنگ میچنگ پیدا کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی جانکاری چاہیے. تو اس میں کیا ہے اگر 2 Q1 ہیں پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے. اور دیکھیں آج کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کتاب و سنت کی روشنی میں ہی ہوں گی. جہاں کہیں غلطی ہو تو علماء اصلاح فرما بھی سکے. 2 Q1 کا مطلب کیا؟ دو کام آپ کا سامنا کر رہے ہیں، دونوں امپورٹنٹ، دونوں ارجنٹ. اب کیا کریں گے؟ تو ایسی صورت میں اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ 2 Q1 میں سے وہ کر لیں جو زیادہ اہم ہو، کیونکہ آپ ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتے ہیں نا. آج آگے اس کے اوپر پھر بات آ رہی ہے. جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی، آپ میری بات کو سن رہے ہیں ساتھ لکھ رہے ہیں، دونوں Q1 ہے نا. کہ سننا بھی Q1 جو کہ میں بولی جا رہا ہوں، لکھنا بھی Q1 جو کہ باتیں نکل رہی ہیں اور آگے جا رہا ہوں. تو ایسی کیفیت میں جب 2 Q1 ملٹیپل Q1 آ جاتے ہیں تو کیا کریں؟ زیادہ اہم کو لے لیں. اس وقت زیادہ اہم کیا ہے؟ سننا یا لکھنا؟ آپ کو پتہ ہے سننا اہم ہے، لکھا تو بعد میں بھی جا سکتا ہے، اپنی آپ میموری سے لکھ سکتے ہیں جو یاد آپ نے کیا، یا اس کے بعد آپ کسی کو ریکارڈنگ دیکھ کے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں. ہم کلاس کے اگلے دن گزشتہ دن کی کاروائی ساری کی ساری تحریر سے بھیج دیتے ہیں، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے تو راستے اور ہیں، لیکن لائیو گفتگو یہ تو ملٹیپل Q1 تھے. آپ کو انتخاب کرنا چاہیے کا کس کا؟ سننے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی، وہی مثال جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں. جبریل امین کا سن بھی رہے ہیں پڑھ بھی رہے ہیں، ملٹیپل Q1، 2 Q1 کٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کس کا انتخاب کریں؟ اس کا انتخاب کریں جو زیادہ اہم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے جبریل امین کو سننا. باقی جو Q1 آپ کو ذہن میں یہ آ رہا ہے کہیں بول نہ جائیں، کہیں رہ نہ جائے کوئی لفظ، تو ان علینا جمعہ و قرآن، وہ Q1 ہم کمپلیٹ کروا دیں گے آپ کا. اچھا آپ کو مزے کی ایک بات بتاتا ہوں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یہ ٹریننگ ہم نے خالص علماء کی کیوں رکھی ہے؟ آج رات کو بھی فیس بک کے اوپر کچھ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ بڑی مہربانی ہوگی ہم پہلے والے ویڈیوز ہم سن لیں گے، سیشن سن لیں گے، تو آپ ہمیں اس پروگرام میں اجازت دیں. میں نے ان سے کہا دیکھیں اس ٹریننگ میں ہم ساری مثالیں قرآن و سنت کی دیں، تو اگر آپ کو سمجھ نہ آئی تو
آپ تو دنیاوی تعلیم پڑھے ہوئے. اچھا، جب ہم دیتے ہیں یونیورسٹی کالجز کو ٹریننگ یا کارپوریٹ سیکٹر میں، یونیورسٹی کالجز کو جب ٹریننگ ہوتی ہے اللہ کی توفیق سے، ان کی مثالیں ہوتی ہیں کتاب و سنت کی مثالوں کے ساتھ ساتھ ان کی، کیونکہ ان کو بات جلدی سمجھ آتی ہے. کارپوریٹ سیکٹر میں چلے جائیں، یعنی تجارتی دنیا میں، وہاں آپ کو تجارتی مثالیں دیں قرآن و سنت کی روشنی میں، تجارتی، کیونکہ ان کو وہ بات سمجھ آئے گی. اب آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی حکمت سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ملٹیپل کیو1، ملٹیپل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک سے زیادہ. ملٹیپل کیو1 آپ کے پاس آگے، اس کا انتخاب کر لیں جو زیادہ اہم ہے. اور آپ دیکھیں فقہی اصول یہ ہے، اختیار احوال البلیتین، دو پریشانیوں میں سے ہلکی کو اختیار کر لیں. بلیہ اور بلیتین، دو پریشانیاں آپ کو آئیں گے، دو راستے ہیں آپ کے سامنے، دونوں کیو1 ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ ایک ہی کر سکتے ہیں. یا اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک کیو1 جو زیادہ اہم ہے وہ خود کر لیں، دوسرا کیو1 کسی کو دے دیں. جیسے آپ امام صاحب مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھانے، کیو1 سچویشن ہے آپ کے ساتھ، راستے میں دیکھتے ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی کا. اب آپ کیا کریں؟ دو کیو1، نماز پڑھانے جانا آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ پیسے لیتے ہیں اس کی، اور آپ کا فرض ہے، آپ نے وہ بھی پورا کرنا ہے، ہاسپٹل بھی پہنچانا ہے زخمی کو. دو کیو1 آگے، انسانی جان کی اہمیت زیادہ ہے فرض نماز سے، کیونکہ یہ اس سے بڑا فرض ہے. من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. تو آپ کیا کریں گے؟ نماز کے لیے کال کر کے جو نائب امام ہے ان کو، یا خادم مسجد کو، یا کسی بندے کو دے دیں گے ذمہ داری، اور اس بندے کو لے کے چلے جائیں گے ہاسپٹل. اختیار و احمد البلیتین. اور آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی؟ صحیح مسلم میں، لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان، کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں، اور قضاء حاجت کی جلدی ہو تو نماز نہیں. اب کھانا لگا ہے اور نماز کی اقامت ہو گئی، یہ بھی کیو1 وہ بھی کیو1، امپورٹنٹ ارجنٹ، امپورٹنٹ ارجنٹ. نماز جو ہے وہ روحانی کیو1 ہے، اور کھانا جسمانی کیو1 ہے. روحانی، جسمانی، تعلیمی، تین چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی کی. اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے جسمانی کیو1 کو پورا کرو، اس لیے کہ نماز کی روح تو آپ کا خشوع خضوع ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ نماز پڑھنے جاؤ، خشوع خضوع سارا واپس کھانے میں ہو. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نماز پڑھنے جاؤ، واپس آؤ، کھانا ہی نہ ملے. اسلام میں کتنی حکمت ہے نا، ہم کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ حکمتیں سکھائیں. اسی لیے پوری دنیا آپ پہ کثرت سے درود بھیجے پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا آپ کا. ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں. ولا وهو يدافعه الاخبثان، واش روم جانے کی جلدی ہو تو بندہ کہ جی کہ سردی ہے، میں پہلے نماز پڑھ لوں پھر واش روم جاؤں گا تاکہ وضو نہ کرنا پڑے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا، نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ واش روم میں جانا یہ آپ کی جسمانی کیو1 ہے، اور نماز روحانی کیو1 ہے. اور روحانی کیو1 اس وقت تک نہیں بنتا کیو1 اچھے طریقے سے جب تک آپ مطمئن نہ ہو ہر اعتبار سے. ایسا نہ ہو کہ آپ وضو روک کے جو ہے وہ نماز پڑھیں، اور نماز کیو1 کے بجائے کیو4 بنی ہوئی ہو. آتا ہے نا جب بندہ جلدی نماز پڑھتا ہے اور کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے، تو وہ نماز گندے کپڑے کی طرح منہ پہ ماری جاتی ہے. کیو4 ہو گئی نا نماز، ناٹ امپورٹنٹ، ناٹ ارجنٹ. جو نماز منہ پہ ماری جائے وہ اہم ہوتی ہی نہیں. پھر کیا کریں گے؟ اور اس کے اوپر اتنی مثالیں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ. قرآن میں ہو ہوتا زن اے مرد مسلمان، عطا کرے اللہ تجھ کو جدت کردار. علامہ اقبال. ہم قرآن میں غوطہ زن نہیں ہوتے نا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پوری رات ایک آیت پہ غور کرنے سے، غور کرنا بہتر ہے بہت لمبی چوڑی عبادت کرنے سے، تلاوت کرنے سے.
دیکھیں نا راستہ کتنا واضح ہے. شکلوں سے تو فرشتے بھی ایک دوسرے کو جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے تھے اور اس کی وجہ سے فرشتوں کے فوقیت لے گئے. یہ ساری باتیں آپ بھی جانتے تھے. یہ نام اس ٹریننگ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی ہے. Q1 کیا ہے, Q4 کیا ہے. علم آدم الاسماء کلھا, یہ نام بتائیں آپ کو. باقی یہ طریقہ تو آپ کو پتہ ہے, لا صلاۃ بحضرۃ الطعام, یہ وہو یضاف الاخبار, یہ تو آپ کو پتہ تھا. اختیار و اہل بلیت, آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے. کوئی شیخ جو بیان کر رہے تھے کہ سارے گناہ Q4 میں جاتے ہیں, آپ لوگ تو ماشاءاللہ ہم سے آگے نکل گئے. آپ غور کریں کہ Q1 کتنی زبردست چیز ہے. یہاں ایک بات اور بھی سمجھ آتی ہے کہ Q1 جو ہے نا, یہ اہم کے ساتھ ارجنٹ بھی ہے. اور ارجنسی میں کام کرنا یہ کامیاب لوگوں کی علامت ہی نہیں. کامیاب لوگوں کی علامت نہیں. یعنی کھانا جو ہے وہ نماز کے وقت میں حاضر ہوا. کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو کھانا کا اہتمام پہلے کر لیتے ہیں. وہ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں نماز کا. نہیں, ایسا نہیں ہے کہ نماز کی اقامت ہونے لگی تو ہمیں واش روم جانے کی ضرورت ہے. 15 منٹ پہلے تیار ہو کر جا کے وہ سنتے بھی پڑھتے ہیں. یعنی آگے ہم چل پڑھیں گے آستہ آستہ, میں آپ لوگوں کو اس طرف لے کے جا رہا ہوں. Q1 اہم ہے, کرنے والا کام ہے, لیکن ارجنٹ ہے. ارجنسی میں کیا جانے والا کام کوالٹی وائز لو ہوتا ہے, معیاری اعتبار سے کم ہوتا ہے. اسی لیے کامیاب ترین لوگ دنیا میں Q1 میں کبھی کام ہی نہیں کرتے, سوائے اس کے کہ خارجی Q1 ہو, جس کو ایکسٹرنل Q1 کہتے ہیں, جس کے اوپر آج آگے مکمل سلائیڈ آ رہی ہے. خارجی Q1 کیا ہے کہ اچانک طبیعت خراب ہو گئی اور واش روم جانے کی ضرورت پڑ گئی, حالانکہ آپ پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے تھے. یہ خارجی Q1. ایکسٹرنل Q1 یہ نہیں کہ آپ بیٹھے موبائل کھیل رہے تھے, اقامت ہوئی تو پھر بھاگنا شروع کیا. یہ داخلی Q1, اس کے اوپر ہم آگے بات کر رہے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ Q1 سچویشن میں پھنس جائیں تو اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ یہ ہے. لیکن Q1 میں وہی پھنستا ہے جو 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 وقت پہ کام نہیں کرتا. وقت پہ کام کریں گے تو کیا ہوگا, یہ ہوگا کیا, Q2 سے نمٹنے کا. Q2 ہمیشہ کامیاب لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے, اور Q1 ناکام لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے. الا یہ کہ خارجی Q1 آ جائے. آگے بات کریں گے. سب سے بہترین کوارٹر, سب سے بہترین جگہ رہنے کی Q2 ہے, اور وہ کیا ہوتی ہے, امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ, اہم غیر ارجنٹ. کیا مطلب, کامیاب ترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو کاموں کی اہمیت کے پیش نظر شروع کر دیتے ہیں کام, اگرچہ وہ ارجنٹ نہ ہو. اگرچہ نہیں, بلکہ وہ ارجنٹ ہوا ہی, اور ارجنٹ ہونے سے پہلے کام مکمل کر لیتے ہیں تاکہ ارجنسی میں جا کے پھنس کر تیزی میں کام کر کے خراب نہ کریں. نماز سے پہلے 15-20 منٹ کا وقت رکھا جاتا تھا کہ لوگ اس سے پہلے وضو کریں اور سنتیں پڑھیں تاکہ Q2 میں جا کے نماز پڑھیں, 1 میں نہ پڑھیں. پورا سال قرآن پڑھیں Q2 میں تاکہ تراویح میں حافظ جو ہے نا Q1 میں نہ پھنسے. اور اس کا ہینڈل کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, شروع کیجئے. 1 کا کیا تھا, فوراً کیجئے. اس کا ہے شروع کیجئے. اب شروع کیجئے, یہ نہیں کہا کہ یہ ارجنٹ نہیں ہے لہذا مؤخر کیجئے, یہ نہیں لکھا, کیونکہ ارجنٹ کی تعریف میں یہ کہیں نہیں کہ وہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. کرنا نہ کرنے کا تعلق اہم سے ہوتا ہے. جب اہم ہے تو کرنا ہے, تاخیر کس بات کی. یہاں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں جو ہم سے بھی تھی. کہتے ہیں چوٹیں کھا کے سیکھتا ہے انسان. میں نے 2009 میں یہ پہلی ٹریننگ کروائی. اسلام آباد ایک مسجد تھی, اس میں اعتکاف کے دوران معتکفین کو 80 کے قریب لوگ تھے. انہوں نے مجھے کہا آپ ٹائم مینجمنٹ آج کل کروا رہے ہیں. میں
چھوٹی چھوٹی کرایا کرتا تھا سیشن. ایک ٹائم کوآرڈینیٹ سسٹم کروا دیا, اس کے ساتھ کچھ دوستوں کو پکڑ کے ان کو کھانا کھلایا, ساتھ بٹھا کے میں نے کہا یار آئے میں آپ کو پڑھاتا ہوں. آتا ہے تو کچھ نہیں تھا, بس پڑھانا شروع کر دیا. تو کچھ کسی کو کھلایا, کسی سے کہا بھائی آپ چائے پلا دیں, ہم آپ کو 2 گھنٹے پڑھاتے ہیں. کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا. وہ کچھ دوست تھے, ان کو کوئی اندازہ ہو گیا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ٹریننگ دیں. وہاں پر ٹریننگ کے دوران غلطی مجھ سے یہ ہو گئی کہ جس طرح ہم نے کل ارجنٹ کی مثالیں لکھی ہوئی تھی نا, میاں بیوی کا ایک دوسرے سے معافی مانگنا 2 تھا, وہاں ایک مثال نیچے ہوتی تھی, وہ میں نے نکالی. پھر وہ کیا تھی, وہ میں یہاں آ کے بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ارجنٹ ہے کہ غیر ارجنٹ؟ سارے لوگ کیا ارجنٹ؟ میں نے کہا ٹیکنیکلی دیکھیں نا, اصولی اور شرعن دیکھیں کیا ہے یہ. کہنے لگے ارجنٹ. میں نے کہا کیا دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم. میں نے کہا دیکھیں ارجنٹ کا ترجمہ کیا پڑھا پیچھے ہم نے, وہ کام جو بعد میں نہ ہو سکے. یہ بھی ساتھ کہا زندہ رہنے کی صورت. کہنے لگے یہ بات تو ہے, لیکن کس کو پتا کہ زندہ رہیں گے؟ میں نے کہا جی آپ کو کس نے کہا کہ آپ اس معافی کو ڈیلے کریں؟ میں ارجنٹ غیر ارجنٹ کا پوچھ رہا ہوں, میں ڈیلے کرنے کا نہیں کہہ رہا. یہ آپ کو کس نے کہا کہ جو کام ارجنٹ نہیں ہوتا وہ ڈیلے کرنا چاہیے؟ وہ تو شروع کرنا چاہیے, وہ تو شروع کرنا چاہیے. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھیں قرآن پاک میں آتا ہے کہ تم توبہ کرو. کب تک توبہ کر سکتے ہیں آپ؟ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے جو گناہ کے بعد توبہ کرتے ہیں قریب ہی. قریب کا مطلب نکال کے دیکھیں مفسرین کیا فرماتے ہیں, ما لم یغرغر, جب تک موت کا وقت نہ آئے. اس کا مطلب مرنے سے پہلے کر سکتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے والد صاحب سے کہا تھا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین, تو انہوں نے کیا آگے جواب دیا تھا, سوف استغفر لکم ربی. یہ تو نہیں کہا میں بھی کر رہا ہوں. تو یہ جو آتا ہے نا کہ جلدی کرو توبہ میں, یہ اس کی اہمیت کے پیش نظر کہا جا رہا ہے کہ توبہ والا کام ایسا ہے کہ مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ اگلے لمحے زندہ ہیں کہ نہیں زندہ. توبہ فوراً کریں. لیکن ارجنٹ کیا مطلب ہوتا ہے جو بعد میں نہیں ہو سکتا. یہ تو ہو رہا ہے, لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ایک تو اعتکاف تھا, دوسرا آخری عشرہ تھا, تیسرا رمضان تھا, چوتھا لیلۃ القدر بھی تھی, یعنی تطاق رات تھی, اور 5واں مسجد تھی. تو اتنے زیادہ روحانی معاملات جمع ہوئے ہوں تو اس طرح کی مثالیں نہیں بیان کرتے. ہر جنگ لڑنے والی نہیں ہوتی. تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں, ارجنٹ نہیں ہے Q2. پھر کیوں لکھا شروع کریں؟ اس لیے لکھا کہ ناٹ ارجنٹ جو کام ہوتا ہے نا, غیر ارجنٹ, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو چھوڑ دیں. اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے, ڈیلے کر دیں گے, اللہ کے بندو, یہ Q1 بنے گا جو نہیں بننا چاہیے تھا. دیکھیں نا, ہم یومیہ منزل کو ڈیلے کرتے جائیں, کل پڑھیں گے, اگلے ہفتے پڑھیں گے, پھر پڑھیں گے, پھر پڑھیں گے, پھر پڑھیں گے, ہیں یہ کرتے جائیں, تو کیا ہوگا؟ 1 بنے گا نا پھر رمضان آنے سے پہلے. ہم اپنی گھر کی صفائی, اپنے گاڑی کی صفائی, اپنے معاملات کو ڈیلے کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں, کیا ہوگا؟ یہ جا کے 1 میں پھنسے گا. یہ دیکھیں سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے, اگر آپ کے سامنے 2 کیفیتیں ہیں, ایک ہے 1 ایک ہے 2, پھر کیا کریں گے؟ جواب تو وہی ہے کہ 1 کریں گے, چونکہ وہ ارجنٹ ہے اور یہ ارجنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ دونوں ہی ہیں, اہم دونوں ہیں. 2 غیر ارجنٹ ہے, وہ ارجنٹ ہے, تو ارجنٹ اور امپورٹنٹ کو پہلے کریں گے نا. یہ بات صحیح ہے, یہ بات صحیح ہے کہ اگر جو ہے 2 کام آپ کے سامنے آ جائیں, ان میں سے ایک کام Q2 ہو, دوسرا کام Q1 ہو, لیکن آپ کو وہاں پر یہ دیکھنا پڑے گا ایسا تو نہیں ہے میں Q2 ایکٹیویٹی کو مؤخر کر رہا ہوں, 1 پہ فوکس کر رہا ہوں. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ Q2 ایکٹیویٹی کہیں Q1 زیادہ بن کے سامنے آ جائے تو پھر یہ زیادہ بن کے سامنے آ جائے تو پھر دیکھیے علامہ اقبال کیا کہتے ہیں, وہ ایک Q2 جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 Q1 سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ آدمی آگے کر دیجیے. وہ ایک Q2 جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 Q1 سے دیتا ہے
آدمی کو نجات۔ ہزار Q1 سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ایسے ہی ہے نا، وہ ایک Q2 سے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار Q1 سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اخذ ایسرہما، ایک روایت میں آتا ہے الا اختار ایسرہما ما لم یکن اثما، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو معاملات میں سے کسی ایک کے کرنے کا اختیار دیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں سے آسان والا لے لیا۔ آسان والا یہاں کیا ہے یہ دیکھیں، یہاں آسان والا معاملہ Q2 ہے، Q1 تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن آسان والا معاملہ Q2 ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر آپ Q2 کو ڈیلے کرتے جاؤ وہ آپ کے سامنے یہ کیفیت بن کے سامنے آ جائے، ملٹیپل Q1۔ آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، یعنی اس میں یہ نہ کہیے گا کہ ہم Q2 چھوڑ رہے ہیں، Q1 چھوڑ رہے ہیں، 1 نہیں چھوڑ رہے، 1 کریں گے، لیکن دیکھیں گے کیا اس وقت دو کیفیتیں میرے سامنے ہیں، میں ان دونوں میں سے ایک کسی سے کروا سکتا ہوں کیا؟ آپ کو چند آج کل کی مثالیں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ سفر پہ نکلنے لگے تھے کل یا پرسوں نکلیں گے آپ، اب مسئلہ یہ ہے کہ سفر پہ پرسوں نکلنا، یہ پرسوں کے لیے تو Q1 ہو جائے گا، آپ کے سامنے گاڑی کے کام بھی تو ہیں، سفر لمبا ہے، فیصل آباد، لاہور، گجرانوالہ، ادھر جانا ہے آپ نے، تو پھر آپ نے گاڑی کے کام، گاڑی کی سروس، گاڑی کی دیکھ بھال، یہ Q2 ہے۔ اگر آپ گاڑی میں Q2 والے کام پہلے نہیں کروائیں گے پہلے، جس دن آپ نے سفر کرنا ہے ممکن ہے اس دن گاڑی کے کام زیادہ کھل جائیں اگر آپ میکینک کے پاس لے کے چلے گئے، اور میرے ساتھ ایسے ہوا۔ چھوٹے خان سے انسان سیکھتا ہے، میں فیصل آباد جامعہ سلفیہ ٹریننگ پہ گیا، واپسی پہ میرا بھائی تھا میرے ساتھ، وہ آج کل ریاض یونیورسٹی الامام میں پڑھ رہے ہیں، وہ تھے، ایک دو دوست اور بھی تھے، ہم فیصل آباد سے رات نکلے ہم تو 8 بجے موٹر وے پہ پہنچے، وہاں گاڑی بند ہو گئی، گرمی تھی اور AC چل رہا تھا، میں سویا ہوا تھا پیچھے، گاڑی بند ہو گئی۔ اب وہاں پہ فائدہ یہ ہے کہ آپ موٹر پولیس کو بلا لیتے ہیں، وہاں ورک شاپ آ جاتی ہے، سارے کچھ آ جاتا ہے، وہ تو آگے انہوں نے آ کے گاڑی کو دیکھا تو کہنے لگے گاڑی بند نہ کیجیے گا، گاڑی سٹارٹ رہنے دیں، یہ رک گئی ہے تو ہم چیک کرتے ہیں۔ چیک کیا، انہوں نے کہا یہ تو آپ وہاں کہاں سے رہے؟ ہم نے کہا فیصل آباد سے۔ کہنے لگے تو آپ رہنے والے کہاں کے؟ ہم نے کہا اسلام آباد کے۔ کہنے لگے آپ نے اس کا آئل کیوں نہیں چینج کیا؟ سر ہمیں یاد ہی نہیں رہا۔ کہنے لگے شکر پڑے، کوئی لگتا ہے آپ کو اچھا کام کر کے آ رہے ہیں، شکر پڑے کا انجن نہیں سیز ہوا، اس کا آئل بالکل ختم ہوا۔ کہنے لگے آپ کی گاڑی لگتا ہے اچھی ہے کہ اس کا انجن بند نہیں ہوا، ورنہ انجن سیز ہو جاتا ہے اس کا۔ انہوں نے آئل چینج کیا۔ اب یہ ملٹیپل Q1 کیسے بنا؟ نمبر 1 ہم سفر میں تھے، ڈسٹرب ہوئے، یعنی Q2 ایکٹیویٹی تھی نا، اپنی گاڑی کو دیکھنا آپ نے نہیں کی، اب وہ ملٹیپل کی زیادہ Q1 بن گیا۔ نمبر 2 رستے میں پریشان ہوئے، اور رستے میں جو انہوں نے آئل ڈالا وہ مہنگا تھا، اور گاڑی اللہ تعالیٰ نے بچا لی، بغیرنا وہ بھی جاتی۔ بہت سارے Q1 سے آپ بچ جاتے ہیں جب آپ Q2 والے کاموں کے اوپر توجہ کرتے ہیں۔ یہاں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، واقعہ چھوٹا سا جو ہمارے استاد محترم جمین صاحب نے سنایا تھا، کراچی کا کوئی سچا واقعہ، مفہوم سنا دیتا ہوں، لمبا واقعہ یہاں بڑا اچھا سمجھ آئے گا۔ وہ کہنے لگے ایک دفعہ کلاس میں مجھے ایک بندے نے فون کیا اور کہنے لگا کہ سر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، بہت ضروری کام ہے۔ تو میں نے ٹائم دیا، دفتر آ گیا وہ بندہ، میں نے پہچانا نہیں اس کو، میں نے کہا کہ آپ، اس نے تعارف کرایا فلاں ٹریننگ میں آپ سے شریک تھا، تو آپ بتائیں کیا کام ہے؟ تو وہ کہنے لگا سر آپ سے ٹریننگ لی تھی تو بس کچھ مسائل ہیں، کچھ کرائسس میں پڑا ہوا ہوں، کچھ پریشانیوں میں، تو آپ سے رہنمائی چاہیے، بتائیے۔ اس نے کہا سر میں ایک، آپ کو پتہ ہے کہ مالدار آدمی اور مل مالک ہوں، سارے وسائل سارا کچھ ہے، حالات میرے اس طرح خراب ہوئے کہ میری ایک دن کسی فارنر ٹیم کے ساتھ کمٹمنٹ تھی،
اور میٹنگ ہمارا کمٹمنٹ ہو صبح 8 بجے 9 بجے تو وہ Q1 ہوتا ہے صبح جب آپ اٹھتے ہیں. میں جب نکلنے لگا تو میری اہلیہ نے مجھے کہا کہ بیٹی کو نزلہ زکام یا فلو بخار ہو رہا ہے، ٹمپریچر ہے. اب بچوں کو عمومی طور پہ یہ باتیں لگی رہتی ہیں تو Q2 ہے. میں نے کہا یہ Q2 ہے، یہ کون سا اتنا زیادہ توجہ طلب ہے. میں نے اس کو اگنور کیا تو مارکیٹ اپنے چلا گیا میٹنگ میں. فارنرز کے ساتھ میٹنگ تھی، پورا دن لگ گیا اس میں، موبائل نہیں دیکھ سکا. شام کو موبائل دیکھا تو اس پہ میسیجز، مسڈ کالز اور پتہ نہیں کیا لمبا چوڑا. کال کروں آگے سے اٹینڈ کوئی نہ کرے. بھاگم بھاگ گھر پہنچا، پتہ چلا کہ بچی کو لے کے ہاسپٹل گئے ہوئے. وہاں پہنچا، سارے منہ چڑھائے ہوئے بیٹھے ہوئے کہ آپ کدھر تھے پورا دن. تو دوست احباب بھی آئے ہوئے، امیر آدمی تھا، سارے آئے ہوئے، سسرال آیا ہوا. تو رات 3 بجے ڈاکٹرز نے کہا سر آپ کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی. اب دیکھیں Q2 ایکٹیویٹی کو اگنور کیا Q1 کی وجہ سے، تو وہ Q2 ملٹیپل Q1 کیا بن کے آپ کے لیے مصیبت کھڑا کر گیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا وقت پورا تھا، لیکن آپ کرتے کیا؟ آپ اتنا بھی زیادہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کرتے. آپ اپنا موبائل تھوڑی دیر بعد دیکھ لیتے میٹنگ کے بعد. ایسی کون سی میٹنگ ہے جو 8 سے لے کے رات 8 بجے تک چل رہی ہے؟ آپ کسی کو نمبر دے کے آ جاتے ہیں، یار مجھے یہ انفارم کر دیجیے کہ میں فلاں جگہ بیٹھا ہوں. تو چھوٹے کام بسا اوقات اگنور کرنے کی وجہ سے بہت بڑے بڑے مسائل بن کے سامنے آ جاتے ہیں. جیسے میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معافی اختلافی کرنا، یہ Q2 ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ناٹ ارجنٹ بٹ امپورٹنٹ. آپ اسے اگنور کریں گے، یہ ملٹیپل Q1 بن کے بڑے بڑے لڑائیوں کی آماج گاہ بن کے آپ کے سامنے آئے. پھر کیا کریں گے؟ عام روزمرہ اپنی صحت کو دیکھنا، واک کرنا، اچھا کھانا کھانا، بھاگ دوڑ کرنا، یہ Q2 ایکٹیویٹی ہوتی ہے. ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، نتیجتاً وہ ملٹیپل Q1 بن کے آ جاتا ہے. وہ ایک Q2 سے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 Q1 سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک Q2 پہ فوکسڈ ہو جائیں، شروع کریں اسے، تاکہ کل آپ کو بڑی بڑی مصیبتوں سے بچائے. امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی آج. اور الحمدللہ اتنی مشکل نہیں ہے یہ. آخر میں انشاءاللہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ سر تو صورتحال آپ مزید آگے چلیں. یہ تھا Q2 سے نمٹنے کا طریقہ. 1 سے کیا تھا؟ جسٹ ڈو اٹ، فوراً کیجیے. اور 2 کا کیا ہے؟ شروع کیجیے. انگلش میں اس کو کہتے ہیں اسٹارٹ اٹ یا فوکس آن اٹ. فوکسڈ ہو جائیں اس کام کے اوپر، اس کو اگنور نہ کریں. بات واضح ہو گئی. اب آئیے آگے Q3 کی طرف. Q3 کون ہوتا ہے؟ کون سا کوارٹرنٹ ہوتا ہے؟ Q3 کہتے ہیں ارجنٹ، ناٹ امپورٹنٹ، فوری، غیر اہم. تو اس کا مطلب کیا سمجھ آیا؟ ایسا کام جو آپ کے سامنے فوری ہے، جو بعد میں نہیں کیا جا سکتا، لیکن غیر اہم ہے، جس کے کرنے سے آپ کی روحانیت، آپ کی صحت اور آپ کی تعلیم اور آپ کی ذاتی زندگی کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نتیجتاً کیا ہوگا؟ نتیجتاً کیا ہوگا؟ نقصان. ہر ارجنٹ کرنے والا نہیں ہوتا، ہمیشہ وہی ارجنٹ کرنے والا ہوتا جو امپورٹنٹ بھی ہو. یہ تو امپورٹنٹ ہے نہیں، پھر کیا کریں؟ آئیے دیکھتے. یہ ہو گئی کوئی بھی Q3 ڈسٹربنس، یہ ہو گیا فلٹر، اور یہ ہو گیا. لازمی کیا ہے؟ آپ اور آپ کے Q3 کے درمیان کوئی فلٹر ہونا چاہیے. 1 سے نبٹتے ہیں، فوراً کیجئے. 2 سے نبٹتے ہیں، شروع کیجئے. 3 سے نبٹتے ہیں، فلٹر لگائیے. یعنی اس Q3 کے آنے سے پہلے کوئی انتظامات کیجیے، یہ مطلب ہوتا ہے. فلٹر جیسے ہم پانی پہ لگاتے ہیں تاکہ پیچھے کوئی کچرا اور کوئی گندا پانی جو ہے وہ گلاس میں نہ آ جائے، پینے کی وجہ سے ہم نقصان دیتا ہوں، اس کو فلٹر لگا لیتے ہیں. تو ایسے لوگ، ایسی ایکٹیویٹیز جس نے آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ نہیں کرنی سوائے ڈسٹرب کرنے کے، تو آپ وہاں فلٹر لگائیں. فلٹر کیا ہوتا ہے؟ پہلے قرآن سے دیکھ لیں. آپ دیکھیں کہ
قدرتی نظام آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے اہل ایمان تم بچاؤ کا سامان اختیار کرو، بچاؤ کا سامان اختیار کرو، کیا مطلب؟ تم جب جنگ پہ جانے لگتے ہو، جنگ میں جانے سے پہلے جنگی تدابیر اور اسلحہ تیار کر کے جاؤ، اکیلے جاؤ، جماعتوں کی شکل میں جاؤ، گروپس کی شکل میں جاؤ، فوج کی شکل میں جاؤ، لیکن آپ نے پیشگی انتظامات کرنے۔ یہ فلٹر ہے۔ پھر آپ دیکھیں دوسری روایت صحیح بخاری کی ہے یہ، کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی، میں نے آپ سے بات چیت کی، پھر میں واپس نکلنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھر چھوڑنے آئے جو اسامہ بن زید کی بستی میں گھر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب گزر رہے تھے تو دو انصاری ہمارے پاس سے گزرے، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اسرع فی المشی، جلدی گزرنے لگے، جلدی چلنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا اعلی رسلکما، ٹھہر جاؤ، ذرا ٹھہرو، انما ہی صفیہ بنت حیی، یہ میری اہلیہ صفیہ بنت حیی ہے، یہ ان کو وضاحت کی۔ وہ کہنے لگے سبحان اللہ یا رسول اللہ، اللہ کے سبحان اللہ، تعجب، اللہ کے رسول کیا ضرورت بتانے کی، ہمیں نہیں پتا کہ آپ کی اہلیہ محترمہ ہے، ہماری ماں ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، شیطان اس طرح خون میں گردش کرتا ہے، خون میں گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کر رہا ہوتا ہے انسان کے جسم میں، شیطان ایسے گھومتا ہے جیسے خون۔ وَإِنِّي خِفْتُ أَن يُقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمْ شَرًّا أَوْ شَيْئًا، مجھے ڈر لگا کہ شیطان تمہارے دل میں کوئی بات نہ ڈال دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورت کون سی جا رہی ہے، تو میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ وہ میری اہلیہ ہیں۔ دیکھیں اسلام ایک حدیث میں آتا ہے نا، اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے ہی بچو۔ یہ دیکھیں ایک شادی کارڈ ہے، یہ ٹائم لینڈر کمپنی کے سائٹ سے لیا، یہ بتلانے لگے ہمارے استاد محترم یمین صاحب کے کراچی میں ایک بچی تھی جو ہماری ٹریننگ کر چکی تھی۔ تو ہمارے ہاں ٹرینرز، ہم جو اساتذہ ہیں یا ہمارے اساتذہ ہیں یا ہم جو آگے مل کے کام کرتے ہیں، تو ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ لیٹ نائٹ کسی کے فنکشن میں شریک نہ ہوا جائے، تاکہ رات ضائع ہوگی تو اگلا دن سارا ضائع ہو جائے گا۔ تو لوگوں کی دعوتیں آتی رہتی ہے، تو ہم کہتے ہیں دن کا تو قبول کر لیں گے، وہ رات کی معذرت ہے۔ ایسے ہی ایک بچی تھی، انہوں نے ٹریننگ کی، ٹریننگ کے بعد وہ آئیں اور آ کے شادی کی دعوت دی۔ شادی کی دعوت دی تو ہم نے اسے کہا بھائی رات کا فنکشن ہے کراچی میں 9 بجے، تو ہم تو نہیں آ سکتے۔ انہوں نے کہا نہیں سر، آپ نے ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھائی دیا تو انشاءاللہ ٹائم کی پابندی ہوگی۔ ہم نے کہا کراچی میں لوگ کہاں ٹائم کی پابندی، انہوں نے کہا نہیں کریں گے، آپ دیکھیے۔ خیر ہم پہنچے رات 9 بجے، اور وہاں ہم نے پورے 9 بجے کھانا کھولا، حالانکہ 12 بجے کھلتا ہے۔ ہم بڑے حیران، کھانا کھا کے 10 بجے واپس گئے، بڑے حیران ہو یار یہ کیا ہوا۔ شادی کے بعد اس بچی کی، اس کے دلہے کی ہم نے دعوت کی۔ میں نے اسے پوچھا کہ یہ کیسے آپ نے شادی فنکشن جلدی کر لیا؟ کہنے لگے سر آپ نے ہمیں ٹریننگ پڑھاتے وقت Q3 پہ فلٹر لگانا بتایا تھا۔ جی بتایا تھا۔ کہنے لگے شادی کارڈ پہ 2 جگہ فلٹر لگایا آپ نے۔ دیکھو وہ کہا شادی کارڈ منگواؤ یار، وہ منگوایا تو یہ فلٹر تھے 2۔ پہلا فلٹر، جو معزز نوٹ، جو معزز مہمانان گرامی بر وقت تشریف لائیں گے، ان کو انشاءاللہ انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑے گی۔ ایک فلٹر تو یہ تھا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ دیندار فیملی تھی۔ دیندار فیملی کے عمومی طور پہ مہمان بھی دیندار ہوتے ہیں، تو وہ عمومی طور پہ عشاء کی نماز اپنے قرب و جوار مسجد میں پڑھ کے نکلتے ہیں، کہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے، اگر ہم نماز نہیں پڑھ پائے تو پھر رات لیٹ آئیں گے، نمازیں پڑھ سکیں گے۔ دوسرا فلٹر لگا دیا، ملحقہ جامع مسجد امام ابن تیمیہ الجامعۃ الستاریہ میں انشاءاللہ عشاء کی نماز 8:15 بجے ہوگی۔ شادی کارڈ پہ بلا نماز کا ٹائم کبھی دیکھا؟ یہ فلٹر تھا۔ اگر آپ نے نماز جماعت سے پڑھنی ہے تو آپ 8:15 بجے اس جماعت میں شریک ہوں، اور بڑے اچھے انداز سے Q2 میں رہ کے نماز پڑھیں، اور بالکل ساتھ کر کے آپ کو جا کے یہ شادی حال بالکل ساتھ ہے۔ میں جب ٹریننگ پہ گیا 3-4 سال پہلے کراچی، جامعہ ستاریہ میں جانے کا اتفاق ہوا، دیکھا اس کے ساتھ ہے یہ شادی ہال، لالا زار گارڈن۔
نزد نیپا بلاک 6 کراچی. ٹھیک ہے نا. وہ استاد محترم پوچھتے ہیں اس سے یہ تو ہو گیا کہ آپ لوگوں نے فلٹر لگایا تو لوگ آ گئے, لیکن دولہا اور وہ برات کیسے ٹائم پہ آ گئے؟ اس دن کے چودھری تو وہ ہوتے ہیں. کہنے لگے سر دیکھیں, رخصتی سے 1 سال پہلے میری شادی ہوئی, اور شادی کے بعد ہر ویکینڈ پہ یا زیادہ ویکینڈ کے اوپر چھٹی کے دن میں اپنے والد صاحب کے ساتھ اپنے سسرال جاتی تھی, اور اپنے سسرال میں جا کر میں نے اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ کورس مکمل کروایا ہے. دیکھیں کیسی بچی ہے کہ اس نے اتنے فلٹر لگا دیے جانے سے پہلے ہی. میں کون ہوں, میرا امیج کیا ہے, میں آرگنائزڈ ہوں, یا میں جیسے آپ لوگ چل رہے ہیں ویسے چلوں گی, یا میری حیثیت کیا ہے, میرے اصول کی پابند ہوں تو میرے ساتھ آپ کو چلنا ہوگا. حکمت عملی اختیار کر کے فلٹرز لگا کر, علمی فلٹر لگا کر پہلے ہی چودھری بن کے اس گھر میں گئی. مزے کا فلٹر ایک اور بتاتا ہوں. آج کچھ لوگ کہہ رہے تھے نا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا Q3 کا بھی. میں رمضان میں ایک دفعہ مالدیپ جانے کا اتفاق ہوا تراویح کے سلسلے میں, تو وہاں ہمارے ایک دوست ہیں, آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں کہ جامعہ سلفیہ میں پڑھتے ہوتے تھے, روح الامین. تو ان کی لائبریری مسجد کے ساتھ لائبریری تھی, وہاں اتفاق رہتا تھا چونکہ وہاں پہ اتنا کام کاج نہیں تھا تو کتابیں مل جاتی پڑھنے کو. تو وہاں ایک کتاب مل گئی کراچی کے ایک مشہور عالم ماشاءاللہ مولانا تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کی. انہوں نے اپنے والد صاحب کے کچھ واقعات لکھے ہوئے تھے. ان کے والد صاحب مولانا شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ مولانا شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے ان کے بڑا اچھا واقعہ لکھا ہوا تھا, انہوں نے اپنے حساب سے لکھا ہوا تھا, لیکن مجھے فلٹر کی دلیل مل گئی. آپ علماء ہیں تو آپ کو سناتا ہوں. وہ فرمانے لگے کہ لکھنے لگے ہمارے والد صاحب پڑھنے پڑھانے والے بندے تھے, لوگوں کا بڑا خیال کرتے تھے, لوگ ان کا بھی بڑا خیال کرتے تھے. تو ایک مولوی صاحب تھے, وہ کبھی آ جاتے ہمارے والد صاحب سے ملنے, تو بیٹھ جاتے, بات چیت کرتے اور بیٹھے رہتے. ہمارے والد صاحب رواداری میں اس کو کچھ کہتے نہیں تھے. تو ایک دن والد صاحب کو کوئی ضروری کام تھے, لکھنے تھے, تو وہ مولوی صاحب بیٹھے رہے, جا نہیں رہے. والد صاحب نے ایک ترکیب کی. وہ کیا کی؟ والد صاحب کہنے لگے حضرت آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, ہم بھی طالب علم ہیں, میں چاہتا ہوں ہم باقی باتوں کے بجائے کچھ سیکھیں بھی آپ سے. تو اس کا طریقہ یہ کرتے ہیں کہ آج ہم بات چیت کرتے ہیں عربی زبان. تو انہوں نے کہا نام یا شیخ نام نتکلم بالعربی. چلے سیدھے ہو گئے دونوں. مولانا شفیع عثمانی صاحب تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی تھے, انہوں نے سلام دعا کی. تو وہ مولوی صاحب آگے بیچارے کو ہماری طرح کے تھے, تو کیف الحال انت بخیر انا بخیر کے بعد جب انہیں پتہ چل گیا کہ میں کتنا ایک عربی میں ہوں یا کتنی ایک میری زبان چل رہی ہے, ان کو جب اندازہ ہوا کہ مولوی صاحب حضرت صاحب کے سامنے برہم کھلنے لگا, وہ کہنے لگے حضرت آپ مجھے اجازت دے دیں, مجھے کوئی ضروری کام یاد آ گیا ہے تو میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا. وہ چلے گئے. تو شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ مولانا صاحب کبھی کبھی آتے تھے اور تھوڑی دیر بیٹھ کے واپس چلے جاتے تھے. اب آپ دیکھیں کتنا زبردست حکیمانہ فلٹر لگا کہ نہ تو حضرت صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ مولوی صاحب تم روزانہ آ جاتے ہو کہ ناراضگی پیدا ہو, بلکہ اتنا زبردست علمی فلٹر لگا کہ اس کے بعد تعلقات بھی بہت اچھے رہے اور جان بھی چھوٹ گئی. ہے نا مزے کی بات؟ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. اب دیکھیں اگر آپ فلٹر نہیں لگاتے پھر آپ کو لڑائی جھگڑے تک بات آتی ہے. یعنی ایک ہوتا ہے طریقہ فلٹر لگائے بغیر, Q3 ہے نا تو ناٹ امپورٹنٹ ہے, آپ کیا کہیں بھائی آپ کے پاس آپ سے بات کرنے کا میرے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے, سیدھی سیدھی بات ہے, ڈسٹرب نہ کرو. آپ بتائیں اس سے ہی تعلقات بہتر ہوں گے خراب ہوں گے, ناراضگی پیدا ہوگی نا. آپ کو فلٹر ہی ایجاد کر لیں بس. ہماری اسلامی یونیورسٹی میں جب میں پڑھتا تھا اساتذہ کرام نے فلٹر لگائے ہوتے تھے, دروازے کے باہر لکھا ہوتا تھا کورس ورک دراسہ کرنے والے طلباء کے لیے یہ ٹائم اور یہ دن ہے, تھیسز یعنی مقالہ لکھنے والے طلباء کے لیے یہ دن اور یہ ٹائم ہے. مثلا میں گیا اپنے سپروائزر سے ملنے کے لیے, مشرف سے ملنے کے لیے, جا کے دروازہ کھٹکاؤں, اندر جا کے سلام کروں تو 30,000 بچہ اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, تو استاد کتنے کو بھگتے گا دن کو؟ تو فلٹر ہمیں فلٹر کر دیتا تھا. اچھا یہ لکھا ہوا ہے کہ دراسہ کرنے والے طلباء کورس ورک والے اسٹوڈنٹس کا یہ دن اور یہ ٹائم ہے,
اگر تو میں اس کیٹیگری میں آتا ہوا تو میں وہاں کھڑا ہو کے دستک دے کے سلام کروں گا، وگرنہ فلٹر ہو کے واپس چلا جاؤں گا۔ یہ جو خواتین نے پردہ کیا ہوتا ہے نا، یہ بہت بڑا فلٹر ہوتا ہے۔ موبائل کے اوپر فلٹر لگ جاتے ہیں بہت اچھے، اب تو کمپنیز نے وائس میسج بھی دے دیے، آپ موبائل پہ لگا لیں۔ میرا فلٹر آپ یاد رکھیں، آپ مجھے کال کریں، آپ مجھے میسج کریں اور آپ کو اگر جواب نہ آئے، فلٹر ابھی سن لیں، یا میں کلاس لے رہا ہوں گا، یا میں سویا ہوا ہوں گا، یا میں ڈرائیو کر رہا ہوں، یعنی کلاس لینے کا مطلب یا میں کلاس پڑھا رہا ہوں گا یا پڑھ رہا ہوں، کیونکہ مجھے کلاس لینے سے پہلے پڑھنا پڑتا ہے اچھا خاصا۔ اور یہ اگر آپ لوگ ٹرینر بنیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے پھر یہ پڑھیں، آگے 2 دن بعد وہ چیزیں آئیں گی کہ آپ کو ٹرینر بننے کے لیے کیا پڑھنا پڑے گا، یہ الگ سے کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو ابھی میں دکھاتا ہوں چند کتابیں۔ تو اگر آپ بننا چاہتے ہیں ٹرینر تو پھر یہ کرنا پڑے گا، یہ 3 بار۔ اگر آپ میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھا رہا ہوں تو میسج کا جواب مجھے، یہ فلٹر ہے، سمجھے آپ اس کو۔ میں سویا ہوں تو میسج کا جواب نہیں ہے کہ میرا موبائل سائلنٹ پہ، مرضی جتنی مرضی بیلیں دے دیں۔ لوگ بعد میں کہتے ہیں سر آپ سوئے ہوئے تھے تو میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا، میں نے کہا کوئی ڈسٹرب نہیں کیا، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، وہ فلٹر لگا ہوا تھا پہلے سے، مجھے نہیں پتا چلا آپ کی کال آئی۔ میں گاڑی چلا رہا ہوں تو میں نہیں کال لوں گا آپ کی۔ اور ہمارے ہاں معاشرے میں بہت زیادہ ڈسٹربنس ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا ہمیں کہتے ہیں جی گروپ میں بہت چیٹنگ ہو رہی ہے تو ہم لیفٹ کر رہے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں آپ اس کو سائلنٹ پہ لگا لیں۔ لوگوں کو تو روکتے ہیں نا، یہ گروپ پہ جو ہم پابندی لگا دیتے ہیں نا، پارٹیسپینٹس اس میں شیئرنگ نہیں کر سکتے، بین کر دیتے ہیں، یہ بھی فلٹر ہے۔ کچھ فلٹر باتوں کے ہوتے ہیں نا، ہم وہاں لکھ دیتے ہیں بھائی آپ نے نہیں یہاں کوئی پوسٹنگ کرنی، یہ سب سے آسان فلٹر ہے۔ اس سے کوئی باز نہ آئے تو پھر انہیں ریموو کیا جاتا ہے، پھر بھی لوگ باز نہ آ جائیں تو اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اب فلٹر ایک اور لگا رہے ہیں، ایک فلٹر اور لگا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کے بعد کی ٹریننگ آ رہی ہے انشاءاللہ 1-2 دن میں اناؤنس ہو جائے گی۔ آپ کے بعد کا جو بیچ ہے اس میں ہم ایڈمیشن اوپن کر رہے ہیں، اور فلٹر یہ لگا رہے ہیں، آپ کو بتا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس میں محتاط رہیں، اور اگر آپ لوگ کسی کو ریفر کرنا چاہیں تو پھر اسی حساب سے پھر ہم بھی تنگ نہ ہونا، ہمیں ڈسٹرب۔ یہ Q3 ہوتا ہے، ہر وقت میسج آ رہا ہے جی ایڈمیشن ایڈمیشن ایڈمیشن، اس میں ہم ٹائم لکھ لیں گے اور 2 نمبر دے دیں گے، خواتین کا 1 نمبر، مردوں کا 1 نمبر۔ بھائی آپ ان سے رابطہ کریں اس نمبر پہ، چھوٹا سا انٹرویو دیں، پھر آپ آئیں کلاس۔ جو لوگ رجسٹریشن کروائیں گے اور اس کا جو حقوق ہیں وہ ادا کریں گے، ان کو لنک دیا جائے گا۔ اوپن انٹری ختم کر دی گئی ہے، چونکہ اوپن انٹری کا اتنا نقصان ہوا ہمیں کہ جب چاہ رہے ہیں لوگ میسج کر کے پوچھ رہے ہیں جی کہ کیا طریقہ ہے، حالانکہ اور اس بات میں بہت حیرانگی ہوئی، گروپ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آج بھی پوچھ رہے تھے کہ کس لنک پہ کلاس لیں، یہ آج بھی لوگ پوچھ رہے ہیں مجھ سے کس لنک پہ کلاس۔ آپ حیران ہوں گے، کل 2 کلاسز ہو گئی اور مجھے شام کو ایک بندہ میسج کر رہا ہے کہ رات 9 بجے کلاس کتنے بجے ہے، رات 9 بجے کلاس ہوگی آج؟ میں تو انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں۔ میں نے کہا نہیں ہوگی، میں نے کہا نہیں ہوگی، کہنے لگے تو رات کی تھی۔ میں نے کہا کس نے کہا آپ کو رات کی تھی؟ اتنے دنوں سے آپ گروپ میں، آپ کو نہیں پتا؟ تو اب ہمیں فلٹر لگانے پڑ رہے ہیں کہ ہم پوری جانکاری کے بعد لوگوں کو لائیں۔ رات تو ایک ہمارے اللہ والے بھائی، رات 9 بجے ہماری اسی آئی ڈی پہ ایک میٹنگ چل رہی تھی آپ سے پہلے والے گروپ کی، اس کلاس کے ایک صاحب اس پہ میٹنگ میں بھی تھے، اور مجھے آخر میں اندازہ ہوا کہ آپ اس کے ہیں جب انہوں نے بتایا۔ تو یہ فلٹر لگانے پڑیں گے تاکہ نہ آپ ڈسٹرب ہو نہ ہم ڈسٹرب، اور یہ بہت زبردست چیز ہے۔ اس کے ذریعے جو لوگ پڑھنے والے ہیں ان کو صحیح موقع ملتا ہے، اور جو ڈسٹرب کرنے والے ہیں وہ فلٹر ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ کی بات بتاتا ہوں، جب ہماری فیس ٹو فیس ٹریننگ ہوتی ہے تو اس میں سوال جواب کے 5 طریقے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ سوال کرتے ہیں، میں 3 انگلیاں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، کھڑی کر دیتا ہوں، 3 انگلیاں، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ، 1 انگلی آپ، دوسری انگلی میں،
اور تیسری فنگر کیا ہے؟ آپ کا سوال. ہم 3 لوگ آپس میں میٹنگ کر لیں گے. میں نے یہ دیکھا، وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا مطلب، میں بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میٹنگ کر لیں گے. ٹھیک، کب کریں؟ میں بتاتا ہوں اتنے بجے آپ کر لیں. تو میں نے یہ دیکھا، جب آپ کسی کو یہ فلٹر لگا دیتے ہیں 3 انگلیوں والا، 80 to 90% لوگ آپ سے بعد میں رابطہ کر کے ملنے نہیں آتے. اتنی خوشی ہوتی ہے اس فلٹر کو ایجاد کر کے کہ دیکھیں اگر میں اسی ٹائم ان کو ٹائم دیتا اسی وقت تو پتہ نہیں کتنی لمبی چوڑی بحث ہوتی. میں نے ان کو یہ 3 کا کہا، میٹنگ کا کہا، تو یہ نہیں آئے. اس کا مطلب بہت واضح یہ ہے، ان کے پاس کام اہم نہیں تھا. اور ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، اتنا علم ہمارے پاس نہیں. جس نے آپ سے پڑھنا ہے، جس نے آپ سے سیکھنا ہے، وہ آپ کے پیچھے پڑھے گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام نافع حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام سے پڑھا تھا. کہاں سے؟ گھر سے مسجد، مسجد سے گھر. یہ سفر ان کا گھر سے مسجد، مسجد سے گھر. اس دوران اتنے بڑے امام بن گئے امام مالک. جیسے پڑھنا ہے وہ پڑھے گا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیل میں قید، وہ شاگرد جنہوں نے مسند احمد روایت کی، وہ کشکول پکڑ کے بہکاری بن کر دائیں بائیں گھوم کر وہ آواز ایسی نکالتے تھے، دے دو دے دو، تو امام سمجھ جاتے تھے یہ فلاں بچہ آیا ہے بھائی پڑھنے. تو حدیثیں پڑھا دیا کرتے تھے. جسے پڑھنا ہے وہ یوں پڑھے گا، باقی فلٹر ہو جائیں گے. کیونکہ آپ غیر اہم چیزوں کے اوپر جب توجہ کریں گے، اہم چیزیں رہ جائیں گی. ٹھیک ہے، چونکہ لوگ آپ کو استعمال کرتے ہیں. آپ تھوڑی سی کامیابی والی زندگی پہ آ جائیں، خواہ وہ علمی ہو، حکمت والی ہو یا پیسے والی ہو، لوگ آپ کے پیچھے پڑیں گے. یعنی آپ کو، یعنی مخلص ہو کے پڑھیں گے. کچھ زیادہ مخلص ہو کے پڑھتے ہیں، کچھ شرارتی بھی ہوتے ہیں. مخلص ہو کے جو پڑھتے ہیں ان کو بھی طریقہ سکھایا جائے نا، بھائی یہ ٹائم ہے بھائی کام کا، آ جاؤ اس ٹائم. مزے کی کہ آپ کو بہت بات بتاتا ہوں، جو شرارتی لوگ ہوتے ہیں نا، ان پہ فلٹر بڑا فٹ آتا ہے. یہاں اسلامی یونیورسٹی میں ایک فارنر تھے الجزائر کے، پی ایچ ڈی کرتے ہوتے تھے، بعد میں فارغ ہوئے پی ایچ ڈی کر کے. میرے پڑوسی بھی تھے. بہت تنگ کرتے تھے وہ نا، ہر وقت آ جاتے اور جو ہے نا وہ کہتے جی کہ میرا یہ کام ہے، میرا وہ کام ہے، اور کوئی مقصد کی بات نہیں ہوتی تھی. آپ اس بات سے اندازہ لگا، ایک دن میں اپنے بچوں کو لے کے گھر سے نکل، گاڑی میں بیٹھنے ہی لگا تو آگے کہنے لگے عبد الرحمن الیک حاجۃ لا بد منها، لا بد ان تعطيني وقتا 5 دقائق فقط، لا اخذ منك اکثر. میں نے کہا شیخ اس وقت تو میں گاڑی میں دیکھے میرے بچے، فقط دقیقہ بس. وہ بٹھایا ان کو، وہ ایسی لمبی چوڑی بات چلی گئی، ان کو جو ہے نا وہ بچوں کو مجھے اوپر بٹھانا پڑا. میں نے کہا اللہ کے بندے، کوئی کام کی بات تو آپ پاس ہے نہیں. آپ ایک تو فارنر ہیں، مہمان ہیں، دوسرا میرے گھر آگے میں کیا کروں. ایک دفعہ مجھے کہنے لگے مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے تو میں آنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا ضرور، لابد لك ان تأتي عندي او تزورنا في الساعة 4 صباحا. 4 بجے صبح میں نے آپ سے ملنا ہے، آپ آ جاؤ. اور ان دنوں نماز ہوتی تھی 6 بجے فجر کی. مجھے کہنے لگے ہاں یعنی قبل ساعتين من الفجر، قبل الفجر ساعتين هكذا. کہاں هكذا. تو مجھے کہنے لگے هذا صعب علي ان لا استطيع ان اتيك في هذا الوقت. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس کوئی اہم کام نہیں ہے. آپ علیہ السلام تو اہم کام فجر کے سے پہلے کرتے تھے. اگر آپ کو اتنا ضروری کام، آپ آ جائیں. آپ یقین کریں وہ دن اور آج کا دن، وہ بندہ پھر میرے سے سلام دعا کر کے بس اپنے کام پہ کام رکھتا ہے. یہ اتنا اچھا فلٹر لگ گیا. تو ایسے لوگ جو اسٹریسر ہوتے ہیں، جو آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، ایسی چیزیں ہو گئی، لوگ ہو گئے، ان کو فلٹر کر کے حکمت عملی کے ساتھ سائڈ پہ کر دیں اور اہم کاموں پہ فوکس ہو. اہم کام، زندگی بہت تھوڑی ہے، کب مر جائیں ہم. کام کریں وہ جو کرنے والے ہیں بھائی. آج آپ واٹس ایپ کھولتے ہیں تو اتنی گروپ چیٹنگ، مختلف گروپ، فارورڈ میسج پڑھتے لوگ کام ہے. اب تو لوگ سلام نہیں کرتے، آپ سلام کی پکچر میں. اب لوگ آپ کو دعا نہیں دیتے، وہ اس کا واٹس ایپ
وہ ایمیج آپ کو فارورڈ کر دیں گے. پہلے تو اتنا ہوتا تھا نا, ہم عربی میں دعا پڑھ تو لیتے تھے نا یار, اب تو دعا دیتے بھی نہیں پوسٹ کر. اب میں بھی پوسٹ کرتا ہوں دعا, مجھے اسلام کہتے ہیں میں والد اسلام کی پکچر بھیجا. شیخ عبد الواجد صاحب تصحیح کیجیے گا, ایسے ہی ہے نا آج کل. اللہ اکبر کبیرہ. فلٹر لگائیں. ہاں اگر یہ فلٹر لگا لیں نا آپ لوگ, آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی, بڑا مزہ آئے گا آپ کو زندگی. اب وہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے فلٹر آپ کے سامنے رکھوں. کبھی انشاءاللہ موقع ہو تو آپ کو بتائیں گے حدیثیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں کہاں فلٹر لگاتے تھے. آئیے اب Q4 کی طرف. Q4 آخری کوارٹر ہے. Q4 کا مطلب ہوتا ہے ناٹ امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ, یہ Q4 ہے. تو آپ Q4 سچویشن جو ہے نا, اس کو آپ کیسے ہینڈل کریں گے. ہینڈل کرنے سے پہلے آپ کو 2-3 باتیں آپ بتاتا ہوں, بڑا آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ اس کا. پہلی بات یہ دیکھیں, Q1 2 3 4, اگر آپ نے دن کے 12 گھنٹوں کو مینج کرنا ہے تو ایک Q کے 3 گھنٹے ہوں گے. 3 6 9 12, ٹھیک ہو گیا. اگر آپ نے 24 گھنٹوں کو مینج کرنا ہے پھر ایک Q کے 6 گھنٹے, 6 12 18 24. یہ آگے آپ کا مسئلہ ہے, ہم نے آپ کو ٹولز دینے ہوتے ہیں, طریقہ کار بتانا ہوتا ہے, آگے آپ نے اس کو ہینڈل خود ہی کرنا. خواہ 12 گھنٹوں پہ اس کو لگا دو, خواہ 24 گھنٹے پہ لگا دو. اب دیکھیے Q1 سچویشن کو ہینڈل کرنے کا طریقہ تھا فوراً کیجئے, کیونکہ امپورٹنٹ بھی ہے ارجنٹ بھی ہے. اور 2 جو ہے اس کا طریقہ کار تھا کہ آپ اس کو شروع کیجئے, اس لیے کہ وہ امپورٹنٹ تو ہے ارجنٹ نہیں ہے. Q3 کو فلٹر لگائیے کیونکہ ناٹ امپورٹنٹ بٹ ارجنٹ, ارجنسی سے نکالو اس کو فلٹر لگاؤ, آئی نہ آپ کے قریب. اور ناٹ امپورٹنٹ ہے اس لیے اس کو نہ کرو, جان چھوڑاؤ. اور یہ تو ناٹ امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ ہے. اس کا طریقہ ہوتا ہے آپ اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں. جیسے شیخ نے فرمایا تھا کراچی کے ایک عالم کہ میں نے غور کیا تو اندازہ لگا کہ سارے گناہ اس میں, سارے گناہ بھی اس میں ہیں, اور ہماری زندگی کے ایسے کام بہت سارے جائز بھی اس میں ہیں جو ہمارے مقصد کے قریب نہیں لے کے جاتے. مثلا زیادہ موبائل چیٹنگ ہو گئی, زیادہ گپ شپ ہو گئی, زیادہ کھانا پینا, زیادہ سونا بھی اس میں آ جائے گا, لا یعنی امور اس میں آ جائیں گے. اگر آپ, چونکہ Q4 جو ہے نا وہ آپ کے اختیار میں ہے, تو وہ باہر سے آنے والی چیزیں ہوتی ہیں, اس میں فلٹر لگایا جاتا ہے. Q4 ٹوٹلی آپ کے پاس ہے. اگر آپ اس کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں. حدیث میں کیا آتا ہے, جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے, عوضہ اللہ خیرا منہا یا منہ او کما قال علیہ السلام, کہ اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اس کو بہتر چیز سے نوازتے ہیں. اگر آپ Q4 چھوڑیں گے تو یہ ہوگا. آپ کے پاس Q2 کے 3 گھنٹے ہوتے تھے, آپ 6 گھنٹے بن گئے. آپ فجر کی نماز پر 3 گھنٹے سوتے تھے, Q4 اس کو آپ نے ختم کر دیا. آپ کا آفس شروع ہوتا تھا, کلاس شروع ہوتی 9 بجے, 9 10 11 12 بجے آپ فارغ ہوتے تھے. آج آپ نے کام شروع کر دیا 6 بجے, 7 8 9, تو جو کام 12 بجے ختم ہوتا تھا وہ 9 بجے ختم ہو گیا. میں نے ایک مدرسے میں ٹریننگ دی, اور یہ جب پہنچے تو اگلے دن کیا ہوا, ایک شیخ آئے, بڑے خوش ہیں, زبردست ماشاء اللہ, ان کا چہرہ چمک رہا ہے. میں نے کہا حضرت آج کیا ہوا؟ کہنے لگے Q4 ڈراپ کیا ہے, آج رات کو ارادہ کیا, آج اتنا مزہ ہے. میں نے کہا کیا ہوا بتائیں, کلاس کو بتائیں. کہنے لگے یہ ہوا کہ فجر پڑھ کے میں سوتا تھا, اور بچوں کو اسکول پہنچانا میری ذمہ داری ہوتی تھی, تیاری کرنا, پھر اسکول چھوڑ کے پھر مجھے پڑھانے کے لیے مدرسے پہنچنا ہوتا تھا. تو میں نے رات کو Q4 فجر کے بعد کی نیند کو سمجھ کے, رات کے کاموں کو Q4 سمجھ کے چھوڑ کے جلدی سویا. فجر تک نیند پوری ہو چکی تھی, فجر کے بعد نیند Q4 تھی اس کو بھی چھوڑا, وہ آرام سے چھوٹ گئی. فجر کے بعد میں نے واک کی, اس کے بعد میں نے کپڑے خود استری کیے, اس کے بعد میں نے خود تیاری کی, ناشتے میں اپنی ایریا کی ہیلپ کی. اس کے بعد میں نے بچوں کو آرام سے اسکول چھوڑا. اسکول چھوڑنے کے بعد میں جب جامعہ پہنچا, میں نے کہا یار ٹائم بڑا ہے. کہنے لگے میں تو بڑا خوش ہوں آج. دیکھیں حضرت, آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہمارے ماں باپ قربان ہوں,
آپ نے ہمیں کتنا زبردست طریقہ بتایا. كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يكره النوم قبلها أي قبل العشاء والحديث بعدها. عشاء سے پہلے سونے کو، عشاء کے بعد باتیں کرنے کو منع، اپنا ناپسند کرتے تھے. فجر کے بعد سوتے نہیں تھے آپ دیکھیں نا Q4 کو آپ نے کیسے ڈراپ کیا ہوا تھا، ہوا نا فائدہ. اب ہوگا کیا مزے کی بات، اس سے آگے دیکھیں کیا ہو. آپ فجر سے لے کے زور تک اسٹیل کام کریں گے، آپ کو جتنا مزے کا قیلولہ آئے گا نا آج، اللہ اکبر کبیرہ، قیلوا فإن الشیاطین لا تقیلوا. پھر آپ قیلولہ تھوڑا کیجئے گا، قیلولہ مطلب تھوڑا ہوتا ہے. پھر رات آپ کو تمہید نہیں باندھنی پڑے گی، کہنے لگے یہ تو ہمارا کام ہی فٹ ہو گیا بھائی. ابھی تو ایک فائدہ ہوا، جب ہم نے پہلے پڑھا کامیاب لوگ Q2 میں ہوتے ہیں. اگر آپ Q2 میں رہ کے کام کریں گے اور Q2 کو 3 گھنٹے مزید مل جائیں گے، آپ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی کام جائے گا 1 میں؟ نہیں جائے گا نا. تو Q1 کم ہو جائے گا، 2 گھنٹے یہاں سے مل گیا. رمضان سے پہلے قرآن یاد ہے، عید سے پہلے شاپنگ ہے، گھر بالکل تیار ہے، مہمان آنے پہ جو ہے نا وہ کھلبلی نہیں بچی. پیپر کی تیاری پہلے موجود ہے. پیپر کی رات ہم کیا کرتے تھے؟ پیپر کی تیاری ہم سوتے ہیں. میں جامعہ سلفیہ پڑھتا تھا، آخر سال میں مقالہ لکھنا تھا. تو ہمارا ایک کلاس فیلو تھا، وہ بیچارہ نہیں پڑھتا رہا پورا سال. تو رات کو جب وہ ایک مقالہ دیتے تھے نا، تو وہ اس نے جس دن دینا تھا اگلے دن پیپر بھی تھا، پوری رات بیٹھ کے لکھتا رہا. گرمیاں تھیں اس وقت بہت. تو فجر کی نماز پڑھ کے 2 گھنٹے کے لیے سویا، یار ابھی تو 9 بجے پیپر ہے. اور اس کی آنکھ کھولی اس وقت جب 12 بجے پیپر ختم ہو چکا تھا. ٹھیک ہے نا. Q2 کو اگنور کرتا رہا، جب 1 میں جا کے پنسا تو ملٹیپل 1 بن کے سامنے آ گئے. آج کا پیپر رہ گیا. تو یہ 1 کیوں پیچھے تھوڑا سا رہ گیا Q1؟ اس لیے کہ Q1 جو ہوتا ہے اصل میں ٹوٹلی آپ کے اختیار میں نہیں. تو اس کے اوپر آگے سلائڈ آ رہی ہے. جب آپ اتنے زبردست بندے بن جاتے ہیں کہ 2-4 ختم ہو گیا، 1 تقریباً 2/3 یعنی 2/3 ختم ہو گیا، آپ کے پاس پہلے 2 کے لیے 3 گھنٹے تھے، اب آپ کے پاس 5 گھنٹے ہیں. اتنا زبردست کام، منظم شخصیت آہستہ کرتے 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 آپ کے تعارف لوگوں کے اندر ہو جائے گا منظم. جتنا اچھا تعارف ہوتا جائے گا اتنے لوگوں کے اوپر آپ کا تعارف ہی فلٹر بنتا جائے گا. اور اتنا تھوڑا سا Q3 رہ گیا تو کیا ہوا؟ اتنا تو ٹائم ہوتا ہی ہے بندے کے پاس. لوگ کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کے لوگ بہت سخت ہوتے ہیں، نہیں، بہت فلیکسیبل ہوتے ہیں، وہ بہت نرم لوگ ہوتے ہیں. اتنا ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس. یہ جو چند دن پہلے کسی خاتون نے کہا تھا نا، اگر کوئی یہ کہہ دیجیے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ کامیاب ہوتے ہیں ناکام؟ تو میں نے کہا تھا ناکام ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہاں پہنچ کے پتہ چلتا ہے ناکام ہوتے ہیں. کامیاب لوگ Q2 تو ان کا اتنا بڑا ہوتا ہے، کام کر 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 کے وہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے. یہاں اسلام آباد میں ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے 3 بڑی بڑی NGOs بنائی ہوئی ہیں. کشمیر میں ریڈ فاؤنڈیشن ہے، جس میں 1 لاکھ سے اوپر بچہ پڑھتا ہے. پاکستان میں آفاق سکول جو ہے نا، آفاق سکول نام سنا ہوگا، آفاق سکول کے آفاق بورڈ کے بانی ہیں. پھر اس کے بعد CEF بنایا، کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن. میں نے کہا سر یہ آپ اتنے بڑے بڑے سوچیں کہاں سے لے آتے ہیں؟ لاکھوں بندہ ایک NGO میں کام کرتا ہے. کہنے لگے فجر کے بعد واک کرتا ہوں، وہاں سوچتا ہوں. یعنی Q2 کے بندے اتنا بڑا جب ٹائم ہوتا ہے نا، تو 3 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں کام کر کے باقی ٹائم فری ہو کے سوچتے ہیں وہ لوگ آگے کیا کرنا. آج کے میرے سارے ٹارگٹ اچیو ہو گئے، آگے سوچو کیا کرنا. اور جن کے آج کا کام باقی ہے، کل کا کام باقی ہے، پچھلے ہفتے کا کام باقی، ان کا تو دماغ خراب ہوا. لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے؟ برین ہیمریج کیوں ہوتا ہے؟ وہ 1 کے لوگ ہوتے ہیں. دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون. لغو باتیں کیا ہیں؟ جن کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت. کل ایک بندے نے سوال کیا گروپ میں، کسی اور گروپ میں، کہ لڈو کھیلنا، لڈو ہے لڈو کھیلنا جائز ہے ناجائز ہے؟ تو میں نے اس کے اوپر لکھا ناجائز ہے. وہ کہنے لگا کیوں ناجائز ہے، اس میں کون سی حرام والی بات؟ میں نے ان سے کہا دیکھیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر حرام چیز ہی حرام ہو. مجھے بتائیں لڈو کا فائدہ کیا؟ کوئی دینی فائدہ، کوئی دنیاوی فائدہ، کوئی اخروی فائدہ، کوئی صحت کا فائدہ. چلو صحت کا فائدہ بتا دو، یہ تو فزیکل گیم ہی نہیں ہے. کہنے لگے یہ فائدہ تو نہیں. تو میں نے کہا یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، یہ کوئی ویلیویبل چیز ہے یا ایسے ہی ہے؟ کہنے لگے یہ تو موسٹ ویلیویبل. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اتنی موسٹ ویلیویبل چیز کو ضائع کرنا.
پیسے کو ضائع کرنا گناہ ہے یا ثواب؟ کہنے لگے گناہ ہے. میں نے کہا پیسے سے زیادہ قیمتی ٹائم ہے. کہتے ہاں اب مجھے سمجھ آ. میں نے کہا ٹائم ویسٹنگ ٹوٹلی، وقت برباد کرنا لوڈو اور کیا ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ انسان لا یعنی کام چھوڑ دے. زیادہ کھانا، زیادہ گپیں، زیادہ بات چیت، زیادہ موبائل اور ہر چیز بندہ طریقے سے رہے. جائز چیزوں میں انسان اگر حد سے بڑھے اس کو اسراف کہتے ہیں، اور اگر ناجائز چیزوں میں حد سے بڑھے اس کو تبذیر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسراف کو پسند نہیں کیا. کلوا واشربوا ولا تسرفوا. تو کیا اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا؟ ایک ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جتنے بڑے لوگوں کو پایا، کامیاب لوگوں کو، میں نے ان کو بہت کنجوس پایا وقت میں. وہ نہیں وقت دیتے تھے بغیر کسی وجہ. یہ کتنی مزے کی بات ہے. ہم مالی معاملات میں انتہائی کنجوس اور وقت کے معاملات میں انتہائی امیر. حالانکہ اگر آپ وقت کی قدر کرنا شروع کر دیں آپ کا پیسہ بھی بڑھ جائے، صلاحیت بڑھ جائے. پریشانی کب آتی ہے جی؟ پریشانی انسان کو کب آتی ہے بھی دیکھ لیں. ٹائم ہمارے پاس کتنا رہ گیا ہے؟ ابھی ہیں 10 منٹ مزید ہیں، پھر آپ کے سوال جواب ہیں، نماز کے لیے آپ جائیں گے انشاءاللہ. پریشانی تب آتی ہے جب ایسے دیکھیں، مثال کے طور پر ایک رپورٹ آپ کو جمع کروانی ہے 25 جون کو. ایک رپورٹ 25 جون کو جمع کروانی ہے اور وہ آپ کو ملی ہے 12 جون کو. دیکھیں نیچے 12. سلائڈ کو میں اردو نہیں کر سکا، اب آسان ہی ہے ٹھیک ہے. ایک رپورٹ ہے 25 جون کو جمع کروانی ہے اور 2 دن وہ بنے گی. 2 دن لگیں گے، مطلب 16 گھنٹے میں وہ مکمل ہوگی. 25 جون کو جمع کروانی ہے اور 12 جون کو آپ کو ملی ہے. اب دیکھیں 12 جون، 15 جون، 18 جون اور 22 جون یہ Q2 میں رہی ہے. اس کو کہتے ہیں اور 23 اور 24 یہ چلی جائے گی Q1 میں. اس کو ہم کہتے ہیں Q2 زون، اس کو ہم کہتے ہیں Q1 زون. چونکہ 23 اور 24 2 دن میں بنے گی، 25 کو جمع ہوگی. تو ہم کیا کہہ رہے تھے 2 میں کرنا چاہیے. تو بات کیا کر رہے ہیں؟ پریشانی کا بات ہے. اب دیکھیں فرض کریں آپ کو ایک رپورٹ 25 جون کو جمع کروانی ہے جو 2 دن میں بنے گی. 12 کو آپ کو ملی تھی، 12 سے لے کر تو یہ 22 جون تک Q2 زون ہو گیا اور 23 اور 24 ہو گیا Q1 زون اور 25 جون ہو گیا ڈیو ڈیٹ، آخری تاریخ. یہ 3 شکلیں اس کی بنی. ٹھیک ہے، یعنی ہم نے بات کی تھی نا Q2 پہ فوکسڈ ہو جائیں کہیں Q1 نہ بن جائے. تو وہ بتا رہے ہیں Q2 کا اسٹیمیٹ لگا، تخمینہ لگا لیں کب یہ Q1 میں کنورٹ ہوگا. اب دیکھیں اگر آپ کو 12، 13، 14، 15 ان 4 دنوں کے اندر عدم دلچسپی رہی کہ اب اس کا ٹائم لمبا تھا، خیر ہے، ڈس انٹرسٹ رہے آپ، تو خیر ہے، کوئی بات نہیں. انسان ہے، پتا ہوتا ہے نا یار یہ کام مہینے بعد، چلو تھوڑا بہت کھیل تماشا کر لیتے. 16 سے لے کر 21 تک یو سٹریس، پازیٹیو سٹریس، دلچسپی کا مظاہرہ کیا. کام 2 دن کا تھا تو کتنے دن لگے؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 دن میں آپ نے دیگر کام کاج سمیت اس کام کو کیا. کتنا انجوائے کیا ہوگا. تو آپ نے Q2 میں کام کیا. اگر آپ نے 22 جون تک کام کیا ہی نہیں، تراویح کے لیے تیاری ہی نہیں کی، عید کی شاپنگ ہی نہیں کی، رمضان کی تیاری ہی نہیں کی، پیپر کی تیاری ہی نہیں کی، اب آ جائے گا Q1 زون، سٹریس، پریشانی. تو آج کل کی کتاب میں ایک بات لکھی ہوتی ہے بڑی مزے کی، ہائی سٹریس لو کوالٹی، لو سٹریس ہائی کوالٹی. پریشانی زیادہ معیار گر جائے گا، پریشانی کم معیار بڑھ جائے گا. اگر آپ کے اپنے کاموں کا معیار بڑھانا چاہتے ہیں تو 2 میں کام کریں، نہ کہ 1 میں کریں. اب آگے آئیے 2 باتیں اور رہ گئیں. ایک ہے داخلی Q1 اور ایک ہے خارجی Q1. ایک ہے داخلی Q1 اور ایک ہے خارجی Q1. یعنی ایک ہے Q1 انٹرنل اور ایک ہے Q1 ایکسٹرنل. اب اس کو تھوڑا سمجھ لیں. 1 ہے نا، 1 کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک مشکل ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، اہم ہے، کرنا بھی ہے، سر پڑ گیا ہے، کریں کیا، بعد میں ہوگا نہیں. عمومی طور پہ جب لوگ اپنی صحت کے معاملات میں Q1 میں پھنستے ہیں
اور مالی معاملات میں پھنستے ہیں، کرائسس ہو جاتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، یا تعلیم میدان میں پڑھتے ہیں، بچوں کے معاملات میں پڑھتے ہیں، 100 مسائل میں پڑھتے ہیں نا، Q1 اس کو ہم کہتے ہیں، پریشانی جس کے بغیر چارہ بھی نہیں، اور اب سر پڑ گیا، اب کیا کریں؟ تو عمومی طور پہ لوگ اس کی وجہ دوسروں کو سمجھتے ہیں. بچے خراب ہو گئے، بیوی کہے کہ تو نے کیے، خامد کہے گا تو نے کی. اچھا، اگر کام کاروبار میں خرابی ہو گئی تو مالک پارٹنرز پہ ڈالے گا، پارٹنرز اس پہ ڈالیں گے، ملازمین اس پہ ڈالیں گے، وہ اس پہ ڈالے گا، تو یہ لڑائی شروع ہو گئی، ہر ایک دوسرے پہ ڈالے. پیپر مشکل آیا، اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ ڈالیں گے ٹیچر پہ کہ اس نے آؤٹ آف کورس دے دیا، ٹیچر ڈالیں گے جی یہ اسٹوڈنٹ نے تیاری نہیں کی. نیند نہ آئی تو آپ کہیں گے جی باہر شور بہت ہو رہا تھا، اور باہر والے کہیں گے جی آپ کو کوئی تکلیف ہوئی ہوگی. یہ انسانی مزاج ہے. لیکن حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ یہ میری وجہ سے ہوا یا کسی کی وجہ سے. ایک بات یہاں اضافی بتا دیتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں یہ Q1 داخلی کیا ہوتا ہے، خارجی کیا ہوتا ہے. جہاں پر کام حکمت عملی اور منصوبہ بندی کے ذریعے نہیں ہوتا، یہ اچھے سے یاد رکھیے گا، وہاں کام اگر چل پڑے حکمت عملی کے ساتھ، جہاں کام نہیں ہوتا، اگر وہاں پر کام چل پڑے تھوڑے وقت کے لیے چلتا ہے، اور اگر کام چل پڑے تو مفادات کی جنگ ہوتی ہے، اور اگر کام نہ چلے تو پھر الزامات کی جنگ ہوتی ہے، ہر ایک دوسرے کو الزام دیتے. آج ہم سیکھ لیتے ہیں اس ٹریننگ کی روشنی میں کہ غلطی کہاں ہوتی ہے. داخلی Q1 کا مطلب ہوگا یہ، پہلی بات، کسی بھی Q2 سرگرمی کو آپ نے چھوڑا ہوگا. صحت خراب ہو گئی اگر، اس کا مطلب آپ نے اپنی صحت کا خیال نہیں کیا ہوگا. فیل ہو گئے، آپ نے تیاری نہیں کی ہوگی Q2 میں. یا دوسرا، کسی Q2 سرگرمی کو مؤخر کیا ہو، کل کر لیں گے، اور اس سے پچھلی سلائیڈ میں کیا تھا، مؤخر کرنے سے 2-1 بن گیا، اور 1 سٹریس پریشانی بن گیا، اور پریشانی میں کام خراب ہوا. یا تیسری علامت اس کی ہوتی ہے کسی ممکنہ Q2 کے بارے میں منصوبہ بندی نہ کی، پورے سال کا نہیں سوچا یار آج اتنا کریں گے تو ہفتے میں اتنا کام ہوگا، ہفتے میں اتنا ہوگا تو مہینے میں اتنا ہوگا، مہینے میں اتنا ہوگا تو 12 مہینے میں اتنا ہوگا. وہ نہیں کیا، پلاننگ نہیں کی، منصوبہ بندی نہیں کی، حکمت عملی اختیار نہیں کی. یہ 3 کام اگر آپ چھوڑتے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک چھوڑتے ہیں اور 1 میں پھنستے ہیں تو وہ آپ کی اپنی غلطی. Q1 داخلی کہتے ہیں، انٹرنل Q1. اور اگر آپ یہ تینوں کام پورے کرتے ہیں پھر آ جاتا ہے Q1 خارجی، ایکسٹرنل Q1 مدرجہ بالا صورتوں کے علاوہ. مثال کے طور پر ایک طالب علم ہے، اس نے Q2 سرگرمی کو چھوڑا نہیں، باقاعدہ پوری تعلیم لی پورا سال، مؤخر نہیں کیا، روزانہ کا کام کرتا رہا، ویکلی اسبوعی کام کرتا رہا، ٹیسٹ پاس کرتا رہا، اور فرما بردار رہا، سارے کام کرتا رہا. استاد نے کہہ دیا کہ یہ بچہ A+ پہ جائے گا، یہ تو اس نے کام کر لیا. لیکن پیپر کی رات اس کو اچانک بخار ہوا، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کوئی پرابلم ہو گئی، اگلے دن پیپر میں نہیں بیٹھ سکتا. اس کو کہتے ہیں خارجی کی، ایکسٹرنل. اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کو کہتے ہیں تقدیر، اور اوپر والے داخلی کو کہتے ہیں تدبیر اور تقدیر. اور آپ کو پتہ ہے، آپ علماء ہیں، تصحیح کیجیے گا، تقریباً 99% کاموں میں کامیابی کا دخل داخلی Q1 کا ہوتا ہے، تدبیر کا ہوتا ہے. 1 عدد چانس ہوتا ہے خارجی کا، تقدیر کا. اور صحیح مسلم کی وہ روایت سامنے اگر آپ رکھیں، آپ نے فرمایا احرص علی ما ينفع، ہر فائدہ مند چیز کے حریص ہو جائے، یعنی Q1 کو ڈیلے نہ کرو، مؤخر نہ کرو، اور ممکنہ Q2 کو چھوڑو نہ. یہ تینوں اس میں آ جائیں گے. پہلا تین آپ نے باتیں فرمائی نا، ہر فائدہ مند چیز کے حریص بندہ یہ تینوں کام نہیں کرتا. پھر آپ نے کیا فرمایا، وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، انسانی تدابیر کے سارے راستے اختیار کر کے اللہ سے مدد مانگو. کام اللہ کی مدد سے ہوتا ہے، نہ کہ ہماری تدبیر سے. ٹھیک ہو گیا. تیسرا کیا ہے، وَلَا تَعْجَزَنَّ، ہرگز سست نہ پڑو، بلکہ لگاتار کرو، مداومت اور کنٹینیوسلی کام کرو، ریگولرلی کام کرو. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کام آپ کا رہ جائے. پھر یہ کہ فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا تھا، یہ تینوں باتیں فرمانے کے بعد فرمایا تھا، ان اصابک شیء،
اگر آپ کو خارجی Q1 کا سامنا ہو جائے پھر کیا کریں؟ یہ نہ کہا کرو میں یوں نہ کرتا تو یوں ہو جاتا، یوں کرتا یوں ہو جاتا، پھر کہا کرو قدر اللہ ما شاء فعل، جو ہوا وہ تقدیر میں تھا۔ ہمارے ہاں کچھ نہ کر کے جب کام خراب ہوتا ہے تو ہم اس کو تقدیر پہ ڈالتے ہیں، تدبیر بھول جاتے ہیں، جبکہ تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جماعتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے۔ ہم تقدیر پہ ایمان لانے کے پابند ہیں اور تدبیر میں ان تینوں کاموں کو اختیار کرنے کے پابند ہیں۔ آپ کر کے دیکھ لیں، آپ پورا سال قرآن پڑھیں باقاعدہ ترتیب سے، کبھی مؤخر نہ کریں۔ آپ کو ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں، 6 منٹ میں پورا قرآن پڑھنے کا نسخہ آج سے ایک شروع کر لیں۔ آپ کو قرآن بھول گیا تو میں ذمہ دار۔ 6 منٹ کیا مطلب؟ ہر نماز کے ساتھ 6 منٹ قرآن پڑھیں۔ حافظ 6 منٹ میں ایک پاؤ پڑھ لیتا ہے، تو 5 نمازوں میں 6 منٹ پڑھے گا تو وہ 1.25 پارہ ہوگا، 25 دن میں قرآن ہو جائے گا اور سال میں 12 قرآن ہو جائیں گے۔ 7 منٹ نہ پڑھیے گا، صرف 6 منٹ پڑھیں۔ کبھی 12 قرآن پڑھیں سال میں، 12 بھی نہیں، زیادہ قرآن ہو جائیں گے، 13-14 ہو جائیں گے۔ ہم کیوں اتنا بڑا کام ہوگا؟ آپ جب کہتے ہیں نا میں نے قرآن پڑھنا ہے، پھر بہت بڑی بات ہے۔ آپ چھوٹی سی بات، ٹارگیٹس چھوٹے، جیسے ہم روٹیاں 2 کھاتے ہیں نا، کہتے ہیں 2 روٹیاں کھائیں، 2 نہیں کسی نے کھائی ہوتی، وہ ایک لقمہ کھایا ہوا، ایک لقمہ کھا کے ہم 2 روٹیاں کھا جاتے ہیں۔ جب ہم روٹی کھانے کی 2 روٹیوں کے لقمے کرتے، کاموں کے لقمے کیوں نہیں کرتے؟ اسے آپ اندازہ لگائیں آج کہ کہاں، اور میں ویسے اندازہ لگا کے دیکھتا ہوتا ہوں اپنے سارے کاموں کو، میرے زیادہ تر کام اگر کہیں جاتے ہیں Q1 میں، سارے مسائل میرے اپنے ہوتے ہیں، کسی کے نہیں ہوتے، کسی کے نہیں ہوتے۔ یہ وہی انٹرنل ایکسٹرنل Q1 وہی انگلش میں آ گیا جو پہلی سلائیڈ تھی۔ تاخیر سے بچنے کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں، آخری بات ہے آج کی۔ آپ کہتے ہیں نا جی میں نے بڑی کوشش کی تھی، میں نہیں پہنچا، میں نے بہت کوشش کی تھی، وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، لیٹ ہو گیا۔ ایسا نہیں کہتے ہوتے، ٹائم مینجمنٹ کو ایسا نہیں کہتے۔ وہ کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے 4 بجے کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے، تو اگر آپ 4:30 پہنچے گے یہ وعدہ خلافی ہوگی، اگر آپ 4:15 پہنچے گے وعدہ خلافی، حتیٰ کہ آپ 4:01 پہنچے گے تو وعدہ خلافی ہے یہ کہ آپ نے 4 بجے۔ جو مومن ہے وہ اپنی بات کا بڑا پکا ہو، لیکن عمومی طور پہ ہو جاتا ہے، ہم نے کبھی خیال نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ہم اصل میں نا بعض لوگ کہتے ہیں جی میں زوم کے اوپر آیا تھا اور تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، انٹرنیٹ پرابلم۔ بھائی اگر آپ نے 2 منٹ 3 منٹ ٹرائی کر لی، آپ کو اندازہ ہوا انٹرنیٹ پرابلم ہے، اور آپ 2 منٹ 3 منٹ کی محنت کے بعد کلاس میں آ گئے، تو اگر یہیں آپ 5 منٹ پہلے کام شروع کرتے، ہم کہتے ہیں اسٹیمیٹ لگا لیں۔ آپ کا ٹریول ٹائم اگر تھا نا 30 منٹ کا، تو آپ عمومی طور پر غلطی لوگ کیا کرتے ہیں 3:30 نکلتے۔ 3:30 نہیں نکلنا چاہیے، درمیان میں ہو سکتا ہے ٹریفک ہیوی ہو، سگنل پرابلم ہو، گاڑی میں کوئی مسئلہ ہو، فلاں یہ سارا کچھ Q2 کی Q1 میں جائیں گے آپ نکلے اندازاً 10 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے کلاس اوپن کریں۔ ہم دیکھیں نا 20 منٹ پہلے کلاس اوپن کرتے ہیں Q2 میں، حالانکہ 11 بجے Q1 ہے، لیکن ہم Q2 میں اوپن کرتے ہیں۔ اب کریں کیا، یہ 10 منٹ اضافی رکھیں، یہ ہوگا Q1، یہ ہو جائے گا Q2۔ 10 منٹ کا اضافہ کرنے سے کام 1 سے 2 میں چلا گیا۔ نماز کے شروع ہونے سے 15 منٹ pہلے رکھا گیا تاکہ نماز Q1 ہے اس کو Q2 میں پڑھا جائے۔ یہ ہو جائے گا Q1، 10 منٹ آپ دینے سے تو مارجنل Q2، 10 منٹ کا مارجن دینے سے کام Q2 بن جاتا ہے، اور دنیا میں کامیاب لوگ 2 والے ہوتے ہیں، 1 والے نہیں ہوتے۔ جزاکم اللہ خیر وأحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ آج کے کرنے کے کام حضرت یہ ہیں، کوارڈرنٹ سسٹم پڑھانا ہے، وہی جو کل والی بات، سارا شروع سے آج تک۔ اس کے بعد اپنے اپلائی کرنا ہے، ہم اپنے کاموں پہ دائیں بائیں کی مثالیں نہ لائیں، اپنے کام، اپنی ذات، اپنا گھر، اپنی صحت۔ آج آپ دیکھیں کہ آپ کے کتنے کام 1 2 3 4 میں جا رہے ہیں۔ کامیاب لوگ 2 میں ہوتے ہیں اور ناکام لوگ 1 میں ہوتے ہیں، اور کامیاب اور ناکام کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ 3 اور 4۔ اگر 3 پہ فلٹر لگایا، 4 کو ڈراپ کیا تو آپ 2 میں چلے جائیں گے، اگر نہ کیا تو آپ 1 میں چلے جائیں گے۔ کامیاب اور ناکام لوگوں کے پاس بھی 4 ہوتے ہیں، کیوں؟ کامیاب کے پاس بھی 4، ناکام کے پاس بھی 4۔
کامیاب لوگ 3 پہ فلٹر لگا کے 4 کو ڈراپ کرتے ہیں، نتیجتاً تو میں رہتے ہیں۔ ناکام لوگ انجوائے کرتے ہیں وقتی، یعنی وقتی ڈسپلن کی تکلیف نہیں اٹھاتے، بعد میں 1 میں جا کے پچھتاوے کی تکلیف ضرور اٹھاتے ہیں۔ یعنی ہم ڈسپلنڈ لائف گزارنے کے لیے پین نہیں لیتے، پچھتاوے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو کتنا ایک زور لگے گا 3 پہ فلٹر لگانے کا اور 4 ڈراپ کرنے کا۔ ہاں، نفسانی خواہشات یا آسانی اور سستی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ کڑوا گونٹ بھر لیں یار، ایک دفعہ کڑوا گونٹ بھر لیں، اب دیکھیں کہ زندگی کتنی زبردست ہے۔ انجوائے کریں گے، انجوائے موج کریں گے دنیا میں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر زندگی جیلوں میں رہے، وہ فرماتے تھے کہ جتنا موج ہمیں یا جتنا سکون جیلوں میں ملتا ہے، اور اتنے اللہ والے تھے جب بھی یہ کہیں آزاد ہو کر یا جیل سے وقت پورا کر کے نکل کے گھر جاتے، آدھے راستے سے بسا اوقات پولیس والے پھر پکڑ لاتے تھے کہ حضرت آپ کی وجہ سے ہمیں بڑا سکون ملتا ہے۔ ایسے قیدی کہاں ہوں؟ تو اپنی زندگی کو کمال پہ لے جائیے۔ میرے اور آپ سے اسی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو، آپ ماشاء اللہ سنتے ہیں پورا پروگرام۔ تو یہ ٹریننگ کرنے کے بعد نا ہمیں بڑی خوشیاں بھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، یار کوئی بات بن جائے گی آخرت میں، لیکن ڈر بڑا لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ باتیں ہم اپلائی نہیں کریں گے یا امت تک نہیں پہنچائیں گے تو پھر بنے گا ہمارا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہمیں سمجھانے میں۔ میں تو ان سے ساری ٹریننگ آپ علیہ السلام کی برکت سمجھتا ہوں ساری، قطعاً میرا اس میں کوئی کمال نہیں، سب اللہ کا کرم، آپ علیہ السلام کی برکتیں، آج تک اللہ کے رسول کی برکتیں۔ ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا کیا صحابہ کرام بھی اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ کرتے تھے؟ میں نے ان سے کہا وہ اتنے باعمل تھے، ان کو ان چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جو کام صحابہ کرتے تھے نا، یہ ٹریننگ وہی کام سکھاتی ہے، وہ کرتے تھے ہم کرتے نہیں، پھر ہمیں ضرورت پڑتی ہے یار ان کو سمجھاؤ۔ آج کل کی جدید دنیا تو 1 2 3 میں سمجھاؤ۔ آپ دعا کیا کریں یا اللہ تعالیٰ میری زندگی کو Q2 میں ڈال دے، یا اللہ میری زندگی کو Q2 میں ڈال دے، اور 1 میں مجھے کبھی نہ پھنسا، میری زندگی کو یا اللہ تعالیٰ Q4 سے مجھے نجات دے دے۔ اور لوگ نہ دے، ایسا نہ ہو کہ آپ کسی خطیب صاحب میں اور یہ دعا کریں اور لوگ بعد میں پوچھیں حضرت آج کیا کوئی موبائل کے نام یاد آ رہے تھے، کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ پہلے سمجھائیں۔ میں نے یہ ٹائم مینجمنٹ ٹریننگ متعدد دفعہ جمعے کے خطبے میں پڑھائی ہے، پوری آستہ آستہ کر کے، اور اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے کبھی بھی 1 منٹ کی تاخیر میں نے اپنا جمعے کا خطبہ ختم کرنے میں نہیں کی۔ 1:30 پہ جمعہ ختم ہوتا ہے تو 1:30 ہے، بس 31 منٹ کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ آپ علماء ہیں، آپ یہ کام کریں گے تو لوگ سیدھے ہوں گے۔ ایک دفعہ ایک بریلوی مولوی صاحب ہے یہاں، وہ بڑے مولوی صاحب ہیں ہمارے تو قریب ہی رہتے ہیں، مجھے کہنے لگے حافظ صاحب ایک طریقہ بتلائیں، میں اپنی مسئلے کا بڑا خطیب ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب جمعے میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو سر لگاتے ہیں تو ہمیں بہت سارا پیسہ بھی ملتا ہے، پھر نشاور ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ٹائم پہ جمعہ ختم کریں، اگر ہم ٹائم پہ کریں گے تو لوگ تو آتے ہی لیٹ ہیں، لوگوں کا قصور ہے۔ میں نے ایک حضرت اس کو نہ Q1 انٹرنل سمجھے، ایکسٹرنل نہ سمجھے، داخلی سمجھے خارجی نہ سمجھے۔ لوگ لیٹ آتے ہیں نا، یہ Q1 خارجی سمجھ رہے تھے۔ میں نے کہا نہیں حضرت یہ داخلی ہے۔ کہنے لگے داخلی کیسے ہے؟ میں نے کہا اس طرح داخلی ہے، لوگوں کو پتہ ہے مولوی صاحب نے آدھا گھنٹہ آگے جانا ہے تو لیٹ چلتے ہیں، پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ آگے گئے تو لوگ لیٹ آئے نا۔ آپ طے کر لیں میں نے جمعہ اتنے بجے ختم کرنا ہے، بس آپ دیکھنا خارجی Q1 ٹھیک ہو جائے گا، پھر آپ دیکھنا پیسے بھی زیادہ ملیں گے۔ اچھا 4-5 مہینے کے بعد مولوی صاحب مجھے ملے، کہنے لگے یار کیا کمال ہوا میرے ساتھ، میں نے اپنا جمعے کا خطبہ آدھا گھنٹہ پہلے بالکل ٹائم پہ ختم کیا۔ ہماری بریلویوں کے مسجد کے بہت ساری نمازی ٹوٹ کے میری مسجد میں آ گئے، یار یہ مولوی صاحب جلدی جان چھوڑ دیتے۔ دیکھیں نا، ہم چیزوں کو دوسروں پہ ڈالتے ہیں۔ Q1 خارجی کم ہوتا ہے، داخلی زیادہ ہوتا ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا حضرت ایک کام اور کریں گے، آپ ہمارے گپ شپ والے بندے ہیں، یہ جمعے کے خطبے میں کسے نہ سنایا کریں، ہو چکے وہ ہیں بریلوی ہیں لیکن ایسے مزاحیہ سے بندے اور تھوڑا سا اوپن مائنڈیڈ ہیں، یعنی بہت تعصب والی فضا ان میں نہیں ہے۔
میں نے کہا حضرت آپ ہمارے بزرگ ہیں، تو کل بھی انہوں نے فیس بک پہ مجھے میسج کیا ہوا تھا، آج کل کدھر رہتے ہیں آپ؟ جب میں نے یہ آپ کی ٹریننگ جو ہے نا وہاں پوسٹ کی، تو میں نے کہا حضرت ایک کام اور کریں، آپ نے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے، آپ نے اتنا بڑا کام کیا کہ آپ ٹائم پہ آ گئے، ایک کام اور کریں، یہ قصے کہانیاں جمعے کے خطبے میں چھوڑ دیں۔ آپ کو پتہ ہے آدھا گھنٹہ خطبہ دینے کا مطلب ہے ہر بندے پہ آدھا گھنٹہ ڈالیں، اگر 500 بندہ بیٹھا ہے تو 1000 گھنٹہ آپ نے ضائع کیا لوگوں کا، 250 گھنٹہ آپ نے ضائع کیا۔ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر پہ بیٹھتے ہیں، قرآن و سنت بیان کریں اور وہ بات بیان کریں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہی ہے، بس یہ اخباری باتیں چھوڑ دو، یہ Q4 والا خطبے چھوڑ دو، تو میں آؤ کہنے لگے یہ بات صحیح ہے جی، آپ یقین کریں اس کے بعد وہ ملتے رہتے ہیں، کہتے ہیں یار کمال ہو گئی، اب تو بڑی برکت بھی ہے، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے، بڑا ہے۔ میں نے کہا حضرت اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے دیں، یہی باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے تھے کہ ہم اللہ کے رسول کے وارث اور ان کے ترجمان ہی آگے، میری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے رسول کے بغیر۔ یہ طریقے اختیار کریں، یہ امانت ہے، یہ کل پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اصلاح فرما لے، اور جو کمی کوتاہی ہے اس کو دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب